الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين اللهم زدنا علما اللهم زدنا علما اللهم زدنا علما آمين ثم آمين اللهم فقهنا وفقه أهلنا في الدين اللهم فقهنا وفقه أهلنا في الدين اللهم فقهنا وفقه أهلنا في الدين آمين أسمع اللهم اجعلنا هادين مهتدين اللهم اهدنا بهداك اللهم اهدنا بهداك اللهم اجعلنا آمين ثم الحمد لله الحمد لله اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کا لیسن شروع کرنے جا رہے ہیں الحمد للہ رب العالمین سورہ یاسین کل کا کنٹینیوشن کل ہم نے چند آیتیں پڑھی تھیں الحمدللہ سورہ یاسین کی اوکے 20 to 21 آیتیں ہم نے پڑھی تھیں الحمدللہ اس کے بعد کا کنٹینیوشن ہے سورۃ یاسین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما انزلنا على قومه من بعده وما انزلنا اور نہیں یہ معاف نگیشن ہے اور نہیں انزلنا اتارا ہم نے اوکے اتارا ہم نے we revealed we sent down we revealed اتارا ہم نے علی قومه اس کی قوم پر من بعده اس کے بعد من جند من السماء جند کہتے ہیں لشکر کو ایک فوج کو تو اس کی قوم پر نہیں اتارا ہم نے اس کے بعد مطلب ہے دا فیکٹ آف دا میٹر از کر کے جیسے ہم انگلش میں بات کرتے ہیں اس طریقے سے ہے اس کے علاوہ اور دوسرے اور کوئی بات ہے ہی نہیں کہ صرف یہ اور یہی بات ہے کہ اس کے قوم پر ہی ہم نے اتارا صرف اس کی قوم پر ہی نہیں اتارا بقیہ سارے قوموں پر بھی اتارا ہے مطلب یہ ہوتا ہے کوئی جندن کوئی لشکر من السمائی آسمان سے کوئی لشکر اس کی قوم پر ہم نے نہیں اتارا اور نہ وما کننا منزلین اور نہ ہم تھے اتارنے والے الحمدللہ رب العالمین آیت نمبر 28 الحمدللہ رب العالمین تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے فرما رہے ہیں اس پارے کے سٹارٹنگ میں سورہ یاسین جو چلا آ رہا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةٌ وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ اوکے کوئی لشکر یا آرمی آسمان سے ہم نے نہیں اتارا اور نہ ہی ہم اتارنے والے تھے کہ ان کانت کہ اگر یہ ہے الا ان دا کمبینیشن آف ان اینڈ الا فار دا گریٹ emphasis اللہ صیحتن یہ اس کے سوا یہ کوئی اور دوسری چیز ہے ہی نہیں کہ ایک سوائے چیخ کے ایک چیخ کا صیحتن واحدتن صیحہ ہے یہ واحدہ فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ بس وہ سب کے سب خامدون ہو گئے مٹی میں مل کر ملیا میٹ ہو گئے یعنی کہ ڈسٹرائڈ ہو گئے ہم نے ان کو زمین کے برابر کر دیا تو ہم نے آسمان سے کئی سارے لشکر ہم بھیجتے ہیں کہ قوموں پر یہ صرف آپ کی ایک اکیلی قوم نہیں ہم نے پہلے کے پچھلے انبیاء کے قوموں پر ان کے قوموں پر ہم نے لشکر بھیجے ہیں آسمان سے لشکر اتارے ہیں تاکہ ان کو ہم ڈسٹروائے کر دیں جیسے فار ایگزامپل لوط علیہ السلام کوئی بھی نبی کا
ले लें, एग्जाम्पल ले लें। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं व आयतुल लहुमुल लैलु नस्लखु मिन्हु नहार फइज़ा हुम मुज़लिमून। और आयतुन, और एक निशानी, लहम उनके लिए ये भी है, लोगों के लिए, अब सभी लोगों के लिए, मैं भी इसमें शामिल हूँ। ये बात नहीं है कि ये किसी को कही जा रही है, हमको नहीं, नहीं, हम में से हर एक इसका मुखातिब है। तो अल-लैला लैल एक निशानी के तौर पर हमने उनके लिए ये है उतारी है, ये भेजते हैं हम। मिन्हु नहर, उसमें से हम खींच लेते हैं नहर को, रात में से हम खींच कर दिन को ले आते हैं। फ़इज़ा हुम मुज़लिमून, तो और वो क्या करते हैं, तो एकाएक को क्या होते हैं, फ़इज़ा, इज़ा फुजाइया होता है, इज़ा फुजाइया, इज़ा इज आल्सो ऑफ मैनी मैनी टाइप्स होते हैं कुरान में। तो इज़ा फुजाइया ये होता है कि एकाएक के मीनिंग आते हैं, सडनली, अचानक, क्या माना आता है। तो एकाएक क्या हो गया, जब हम दिन को खींच लेते हैं तो एकाएक के अंधेरे में रह जाते हैं। तो रोशनी, दिन की रोशनी चली जाए, रात हो जाए, घटाटोप अंधेरा रात आ जाए, तो हम क्या रह जाते हैं, कहाँ पे रहते हैं, रोशनी में रहते हैं, दिन की रोशनी में रहते हैं या अंधेरे में रहते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। वश्शम्सु तजरी और सूरज तजरी कर रहा है, बह रहा है, चल रहा है, तैर रहा है, तजरी, बह रहा है, तैर रहा है, लिमुस्तक़र्रिन लहा, उसके लिए एक मुस्तक़र्र है, एक अंदाजा है, उसके अंदाजे के मुताबिक उसका रास्ता जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिक्स किया है, जो उसका ऑर्बिट जो हम कहते हैं, वो अपने ऑर्बिट में, अपने मदार में तैरता चला जा रहा है। बहुत ही जबरदस्त, अल अजीज अल अलीम, ये खूब खूब इल्म वाले की तरफ का ये बहुत बड़ा ही ये तकदीर यानी कि अंदाजा है, ये जो उसने फिक्स किया है। तो उसके बनाए हुए फिक्स्ड रास्ते पर या मदार पर या ऑर्बिट पर, ओके, वो तैर रहा है, चल रहा है, यानी कि अपना ठिकाना जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसका ठिकाना बना दिया है, चलने का, फिरने का, घूमने का, घूमते घूमते, चलते चलते, रोशनी पहुंचाने का, जलने का जो अंदाजा ठहराया है उसका, उस वो उस तरीके को फॉलो कर रहा है, उस तरीके को अपना रहा है और चल रहा है। तो ये किसका अंदाजा ठहराया हुआ है, किसने बनाया है उसका रास्ता, उसका मदार, उसका चलना फिरना, एक बहुत ही जबरदस्त इल्म वाले ने। वल कमर, अशमसु को कहा पहले, उसके बाद की आयत में कमर को कहते हैं, चांद को भी कहा जा रहा है। वल कमर क़द्दरनाहु, उसका भी हमने अंदाजा यानी कि उसकी भी मंजिल, उसका भी मदार, उसका भी पैथ हमने फिक्स किया हुआ है। क़द्दरा, तकदीर, क़द्दरा फिक्स करना, ओके, सारा सही कैलकुलेशन के साथ, क्योंकि वो बहुत ही इल्म वाला है अल्लाह सुब्हानहू व तआला। उसके इल्म की बिना पर, जबरदस्त इल्म की बिना पर, हर एक की मंजिल, हर एक का चलना, उसका मदार फिक्स कर रखा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। हत्ता आद कल उर्जुनिल कदीम, कि वो दोबारा पलट कर, यहाँ तक के, हत्ता यहाँ तक के वो दोबारा पलट कर खजूर की सूखी पुरानी शाख की तरह हो जाता है। चांद कैसे घटता है, बढ़ता है, सूखी टहनी जो होती है, सूखी शाख जो होती है, उस तरीके से होता है। पहले भी उस तरीके से था, फिर चांद पूरा बढ़ता है, अपनी पूरी रोशनी फैलाता है, जमीन को देता है, और उसके बाद फिर से वो सूखी पुरानी शाख की तरह, कल उर्जूनिल कदीम, कदीम मतलब पुरानी, कल उर्जून खजूर की सूखी शाख को जो कहा जाता है, उस तरीके से हो जाता है। किस तरीके से, एक लाइन सा आता है, जैसे कि देखा जाए तो वो क्या दिखता है, खजूर की सूखी पुरानी शाख की तरह। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके बाद फरमाते हैं 37, 38, 39, 40, ये देखिए चारों आयतों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किस तरीके से अपनी कुदरत के प्रूफ्स दिए। सोचने समझने वालों के लिए, गौर फिक्र करने वालों के लिए ये तो बहुत कुछ
سوچنے سمجھنے والے اس پر کھوج کرتے ہوئے انویسٹیگیٹ کرتے ہوئے کئی ساری چیزیں ڈسکور کر لی ہیں. ایک ہم نے نہیں کیا ہے کہ تو ایک ہم نہیں پڑھتے تو ہم صرف مسلمان نہ غور و فکر کرتے ہیں نہ پڑھتے ہیں. ہم سال میں ایک مرتبہ اس قرآن کو سنتے ہیں تو کہاں سے ہم غور و فکر کریں گے, کہاں سے اس کو ہم پڑھیں گے سمجھیں گے, اور کس طریقے سے ہم کھوج کرتے ہوئے اس کی قدرت کے دلائل کو کھوج کرتے ہوئے انویسٹیگیٹ کرتے ہوئے اس کو ہم پا رہے ہیں. اس لیے ہمارے دلوں میں نہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ڈر, نہ خوف, نہ اس کلام کی محبت وغیرہ وغیرہ نہیں آ پا رہی ہے. آیت نمبر 40 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں لَلشَّمْسُ يَنبَغِي, ينبغی ہے ہی نہیں, لَلشَّمْسُ سورج کے لیے یہ چیز ہے ہی نہیں, اس کے مطابق ہے ہی نہیں, یا اس کے لائق ہے ہی نہیں. کیا نہیں ہے؟ لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ, کہ وہ چاند کو جا پکڑے. تو سورج کے لیے یہ بات ہے ہی نہیں کہ وہ چاند کو جا پکڑے. وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ, اور نہ چاند کے لیے ہے اور نہ رات اور دن سے سبقت کرنے والی ہے. یہ نہ رات دن کو جا پکڑتی ہے یا دن رات کو جا پکڑتا ہے. ان کے اس میں یہ چیزوں میں یہ بات ہے ہی نہیں. ہر ایک چیز, دن ہو یا رات, چاند ہو یا سورج, اور جتنے بھی ستارے سیارے ہیں, ہر ایک, وہ کلن ہر ایک, فی فلکی یسبحون, فی فلک, فلک از دا, یہ کیا ہوتا ہے؟ سارا یونیورس. سارے یونیورس میں فلک میں کیا ہے وہ یسبحون, سب اپنے اپنے مداروں پر, اپنے اپنے راستوں پر, اپنے اپنے آربٹس پر تیرتے چلے جا رہے. کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کو آ کر پکڑے یا جا اس کے راستے میں آئے. کسی کو کوئی نہیں کہ کسی کے راستے میں جا کر وہ, جیسے ہم کہتے ہیں کہ اس کے معاملے میں ہم اپنی ناک اڑاتے ہیں, تو ایسا کوئی کسی کے راستے میں جا کر اپنی ناک نہیں اڑاتا یا اپنا وہ باتیں ڈالتا ہے وغیرہ وغیرہ. کسی کو یہ قدرت ہی نہیں ہے. تو یہ سب یہ اللہ کی قدرت پر دلائل ہیں, یہ پروفس ہیں. یہ اب یہاں 4 آیتوں کا ملا کر ڈالا ہے میں نے یہاں پہ, اس کو سمجھیں آپ. ہم مسلمان ہیں, وی ہیو ٹو بی انوینٹرز. اوکے, یہ ہم کو بہت ضروری ہے جاننا, پڑھنا, سمجھنا کہ جس الہ کی ہم عبادت کر رہے ہیں وہ ہے الہ کیسا, کیا کچھ بنا رکھا ہے اس نے, کیا کچھ کر رہا ہے. These are all the proofs from the nature, from the universes. یہاں پہ وہ چیزیں ڈالی ہیں, اگر ہے تمہارے اندر تو غور و فکر کرو, علم حاصل کرو, پڑھو. تم بھی میٹا فزکس پڑھو, کوانٹم فزکس پڑھو, کیمسٹری پڑھو, میتھمیٹکس پڑھو, اسٹرانومی پڑھو, اور پہنچو مجھ تک. مجھ تک جب پہنچ جاتے ہو تو میری قدرت کی نشانیاں دیکھو تو تم تب کا تب سجدوں میں گر جاؤ گے, مجھ پر بہترین انداز سے ایمان لے آؤ گے. اوکے, وہ آیات. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نیچر کے پروفس کیا ہیں؟ واٹ آر دا پروفس آف دا نیچر؟ واٹ آر دوز آیات؟ آیات مطلب پروف, دلائل, نشانیاں وغیرہ وغیرہ. تو لہم اللیل نسلخ منہ النہار, نمبر 1 ابھی ہم نے ڈالا تھا نمبر 137 میں, وآیت لہم اللیل نسلخ منہ النہار. اوکے, لہم لیل نسلخ منہ النہار. تو لیل کے بعد, لیل میں سے ہم کھینچ کے, نسلخ کہتے ہیں. اس بات کو ایسے سمجھیں, بیوٹیفل, ویری بیوٹیفل ورڈ, سین لام خاد جس کا روٹ لیٹر ہے. تو یہ ایسے کھینچ کے نکالے جانا. نسلخہ کا لٹرل میننگ یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ سبوں کو پتا ہے کہ سانپ اپنی کینچلی یعنی کہ اپنے جسم کا اوپر کا ایک جو بہت ہی پتلا پلاسٹک کے جیسا ایک جو لیئر ہوتا ہے, اس کو کس طریقے سے کھینچ کر اپے خود وہ کھینچ کر نکال دیتا ہے. اور جب نکل جاتا ہے اوپر کا چمڑا یا اوپر کی جھلی جس کو کہتے ہیں, اوپر کی جھلی نکال دیتا ہے, تو اس کے بعد اس کا ایک نیا سکن پھر سے پروڈیوس ہوتا ہے, بڑا ہی خوبصورت دکھتا ہے, بہت ہی چمکدار, بڑا ہی کلین اینڈ کلیئر. تو نسلخ اس پروسیس کو کہتے ہیں.
تو اس طریقے سے رات کو کیا کرتا ہے، اندھیرے میں رات کے بعد روشنی کو کھینچ کر نکال لے آتا ہے. تو شام کی کنچلی جو نکالتا ہے، وہ جھلی جو نکلتے، کوئی جا کر اس کی مدد نہیں کرتا، وہ خود بخود دھیرے 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 کھینچ نکالتا ہے. اتنا تو آپ سب جانتے ہیں الحمدللہ. اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رات کا ایگزامپل دیا، آیت آف دا رات دی، نشانی یا پروف وہ دیا. اس کے بعد والشمس تجری لمستقر لها، سورج بھی اپنے ٹھکانے کی طرف، جو اس کا آربٹ ہے، جو اس کا مدار ہے، آربٹ ہے، دائرہ ہے، اس میں اپنے اپنے دائرے میں اپنے اپنے راستے پر بہترین انداز سے چل رہا ہے، کسی کو ٹچ کرے بغیر، کسی کے راستے میں آئے بغیر. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو پروگرام کیے ہوئے ہے، اس کا راستہ کیسے اس کو بتایا ہوا ہے، تو اپنے راستے سے مطلب رکھتے ہوئے اپنے راستے کو، اپنے رولز کو فالو کرتا ہوا. کون دیے ہیں رولز؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. جو جو رولز اس کو ڈالے ہیں، اس رولز کو فالو کرتا ہوا اپنے ٹھکانے کی طرف چل رہا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب سے دنیا بنا ہے تب سے ایسے بنایا ہے. آج تک اس کے مجال نہیں ہوئی سورج کی کہ اپنے راستے سے 1 سینٹی میٹر کیا یا فریکشن آف دا سینٹی میٹر بھی سرک سکے. اور ہم کیسے اپنی زندگیوں میں چل رہے ہیں، ہم کو بھی تو یہ قدرہ تقدیرہ دیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. ہم کو بھی ہر ایک چیز پروپورشنیٹ انداز میں عطا کی ہے، مگر نہیں، ہم ہر ایک کی چیزوں میں، باتوں میں، ان کے معاملات میں، ہر ایک میں ہم ٹانگ اڑاتے ہیں، اپنی ناک ڈال کر وہاں ڈالتے ہیں. اوکے، ہر ایک کے معاملے ہم گھسے ہوئے ہوتے ہیں. ہم کو بھی ایک ٹھکانہ دیا ہے، جیسے ان ستاروں سیاروں کو دے کر ہے، ہم کو بھی ٹھکانہ دے کر ہے، ہم کو وہ کرنے کے کام دے کر ہے، مگر ہم وہ کرنے کے کام چھوڑ کر دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑاتے ہیں. اور اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورج کے بعد چاند کی طرف، چاند کے لیے فرماتا ہے والقمر، قمر چاند، قدرناہ منازل، چاند کا بھی ایک ہمیشہ ایک شکل میں ہونا ہوتا ہے. اوکے، اماوس کے رات یعنی کہ ڈارک نائٹ آتی ہے تو اس کے نیکسٹ نائٹ کیا آتی ہے، چاند کا ایک پہلا لیئر لائن کے جیسا چاند، یعنی کہ جس کو ہلال کہا جاتا ہے. اسی چاند کو تو ہم دیکھ کر روزہ رکھتے ہیں اور روزہ بھی کھولتے ہیں، ہلال کو دیکھ کر. that the moon of the first night is called as the hilal. اوکے، تب کیسے ہوتا ہے؟ سیکنڈ ڈے کا چاند کیسا ہوتا ہے؟ 5th 6th ڈے کا چاند کیسے ہوتا ہے؟ 13 14 15 کا چاند کیسے ہوتا ہے؟ اپنی پوری عروج کے بعد کے اوپر آ کر اپنی عروج کو پہنچ جاتا ہے 13 14 15 میں. اس کے بعد وہ گھٹنا شروع ہوتا ہے. جس طریقے سے وہ بڑھتا گیا اسی طریقے سے گھٹتا بھی ہے. تو وہ چاند کا ایک شکل میں وہ نہیں ہوتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ دن کے، مہینے کے 29 ڈیز، 28 to 29 ڈیز، کبھی کبھی 30 ڈیز بھی ہوتے ہیں، اس کا سرکل پورا کرتا ہے. کیوں دیا ہے یہ سب؟ تاکہ تم دن اور رات کیلکولیٹ کرو، وقت کو کیلکولیٹ کرو. یہ ساری نشانیاں، یہ سارے پروفز تم کو دے رکھے ہیں، مگر ہم کوئی غور و فکر نہیں کرتا. ان الفاظ کی طرح تو آتا ہی نہیں ہے. صرف سورہ یاسین پڑھتے ہیں اور فاتحہ پہ فاتحہ دلاتے چلے جاتے. گھروں گھروں میں اتنی مرتبہ، 40 مرتبہ، 50 مرتبہ، 60 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. یہ پڑھی جاتی ہے سورہ یاسین، اس کے بعد اس کے اوپر فاتحہ پڑھ کر ٹاٹا بائی بائی کر دیتے ہیں. تو لَلشَّمْسُ يَنبَغِي، اب تو یہ تینوں کے راستے بتا دیا، رات اور دن، سورج اور چاند کے راستے بتا دیے، ان کے ٹھکانے بتا دیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. بتا کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي، کسی کو کوئی قدرت ہے ہی نہ شمس کو قدرت ہے، نہ اسے حق پہنچتا ہے، نہ اس کے یہ لائق ہے. اب سوچیں، کیا ہمارے یہ جو ہم کام کرتے ہیں دنیا میں، کیا یہ کام ہمارے لائق ہے کہ ہم دوسروں کے کام دھندوں میں جا کر اپنی نوک پوک کرتے ہیں؟ ہم اپنی نوس پوک کرتے ہی نا. ہر ایک کی چیز میں ہم جا کر ٹانگ اڑاتے ہیں، عقل و نصیحت بیکاری میں عقل و نصیحت دیتے ہیں.
اور کھوج کرتے ہیں ہم اس کے گھر میں کیا چل رہا ہے، بھئی انہیں اچھا ہے، انہیں اچھا ہے، اس کا کیا چل رہا ہے، انہیں کیسے ہے، انہیں کیسے ہے، اور معلوم کر کر ٹانگیں اڑاتے ہیں، الٹی سیدھے باتیں دنیا میں پھیلاتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں۔ تو چاند کی روشنی کے ظہور کا جو وقت ہوتا ہے وہ رات ہے، اور وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، لیل کے لیے ہے ہی نہیں یہ بات کہ ابھی دن کا وقت باقی ہو اور رات آ جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، دن ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئے رات آ جائے، نہیں، وہ اپنا سائیکل پورا کرتا ہے، اپنا وقت پورا کرتا ہے تاکہ تم اپنے وقت کو کیلکولیٹ کر سکو۔ وقت تم کو یہ دیا ہے، یہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے لیے لگانے کے لیے، مگر ہم یہ وقت لگاتے کس کے لیے ہی؟ اپنے آرام کے لیے، اوکے، اپنے اپنے کام دھندوں کے لیے۔ میں اتنا وقت ہے تو اس وقت سے میں اس وقت میں کیا کچھ کما سکتی ہوں، ایکسٹرا کام کرے تو مجھے ایکسٹرا پیسے ملیں گے۔ ہاں، ہم قرآن یا اس کے کاموں کی طرف، اس کے دین کی طرف نہیں آئیں گے، خود بھی نیکی کے کاموں میں اپنے آپ کو لگا کر دوسروں کو بھی نیکی کے کاموں میں اکسانے کے لیے تو نہیں آئیں گے ہم۔ ہاں، کیسے کمائیں گے، اور کہ کس کے ہاں جائیں گے، کیا گپ شپ رہے گی، کہاں گھومنے جانا ہے، پھرنے جانا ہے، کیسے کیسے گپ شپ کرنا ہے، کس طریقے سے لائف کو انجوائے کرنا ہے، تو یہ سب ہم بہت اچھے سے کرتے ہیں۔ تو یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بتایا، تو وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر ایک چیز اپنے اپنے مدار مطلب اپنے اپنے پیتھس، اپنے آربٹس میں تیر رہا ہے، وہ جو تیرتے ہیں یعنی کہ جو چلتے رہتے ہیں سیارے اپنی اپنی سپیڈ پر، ہر ایک چیز تیر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سب آپ لوگوں کو بتایا؟ کیوں بتایا؟ وآیت لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، فلک میں کس طریقے سے مشحون ایک دوسرے کے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ وخلقنا، اور ہم نے ان سب ساری چیزوں کو ہم نے پیدا کیا، لہم ان کے لیے، من مثلہ اس کی مثال کے جیسا، ما یرکبون، تاکہ تم ان چیزوں کو جان کر ان پر سواری حاصل کر سکو، مطلب ان چیزوں کو جانو۔ جب گاڑی کے پارٹس کو آپ جانو گے، گاڑی کو آپ چلانا جانو گے، تو ہی تب گاڑی پر آپ سوار ہوگے نا، گاڑی کو ہی نہیں جانیں گے تو سوار کیسے ہوگی؟ تو ان آیت کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتے ہیں، اس کے بعد کے بھی اور چند آیت آتے ہیں کہ انسانوں کو یہ سمجھانا مقصود ہے کہ اگر وہ آنکھیں کھول کر دیکھے اور عقل سے کام لے تو زمین سے لے کر آسمان تک، اوکے، فرام ارتھ ٹو اسکائز، جدھر بھی وہ نگاہ ڈالے گا اس کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرتی نشانیاں ہیں، کوئی چیز بھی دیکھے، that is the sign of اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ مگر کیا ان سائنس کو دیکھ کر، ہم کھوج کر کے، جان کر، سمجھ کر اللہ پر ایمان لے آ رہے ہیں ہم؟ یہ سب نظامات، یہ سب سسٹمز، آرگنائزڈ سسٹمز کیوں بنائے ہیں؟ یہ اللہ سبحانہ وتعالی ایک عظیم الشان نشانی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا، اور یہ کرنے میں اس نے ہماری یا آپ کی مدد نہیں لی، نہ ہم سے رائے مشورہ پوچھا، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، کوئی بھی اس کا پارٹنر نہیں ہے ان چیزوں کو بنانے میں، کسی سے رائے مشورہ تک نہیں لیا انہیں۔ کس طریقے سے اس اللہ سبحانہ وتعالی کی اس عظیم الشان نشانی کو ہم نیگلیکٹ کیے بیٹھے۔ کبھی کبھی ہم گھروں کے باہر نکل کر یہ چاند سورج روشنی کو، آسمانوں کو، زمینوں کو، پہاڑوں کو، پیڑ پودے پتھروں کو نہیں دیکھتے۔ ہم جاتے ہیں باہر تو گھومنے جاتے ہیں، انجوائے کرنے جاتے ہیں، وہ کیا انجوائے کرتے ہیں ان چیزوں کے علاوہ، اور کون سی چیز ہے انجوائے کرنے کی، واللہ اعلم۔ ہمارا انجوائمنٹ کا میننگ ہی الگ ہے، طور طریقے ہی ہمارے الگ ہیں۔ ہمارا شمسی نظام دا سولار سسٹم ایک عظیم الشان نشان ہے کہ ہم اللہ کے پر ایمان لے آئیں، جیسا کہ لانے کا حق ہے، اس کو پہچانے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جیسے کہ وہ حق رکھتا ہے، حق کا قدری ہی،
مگر نہیں، ہم یہ ساری چیزوں کے علاوہ اس کے پر ہم ایمان لاتے ہیں تو our ایمان is incomplete. اب all of you know کہ آپ according to حضرت علی and ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تو وہ کیا کہتے ہیں، شاید آپ نے یہ حدیثیں بھی نہیں سنی ہوں گی، کبھی بھی نہیں سنی ہوں گی شاید. جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، غور سے سنیں، pay attention to all these things، کہ جب ہم قرآن میں ایسی آیتیں تلاوت کرتے ہیں جس میں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں بتاتا ہے، یہ چاند سورج ڈے اینڈ نائٹ کا آنا جانا، چاند سورج کے آربٹس کے بارے میں، رات اور دن کے آنے جانے میں، یہ جو اختلاف ہے کہ ایک کے بعد اختلاف کرنا، مطلب ایک کے بعد آنا، ایک کے بعد دوسرا آنا، کوئی ایک دوسرے کو آ نہیں لیتا ہے، برابر اس کے ٹائم پیریڈ میں اس کو پورا کرتے ہوئے، روٹیشنز پورے کرتے ہوئے صحیح طریقے سے آنا جانا without disturbing each other، وہ آنا جانا. تو جو کوئی آیتیں پڑھتا ہے اس کے پر غور و فکر نہیں کرتا ہے تو حضرت ابن عباس تو یہاں تک کہتے ہیں کہ وہ کافر ہے. ہم نے ایسی حدیث سنی، پڑھی ہے، کیوں ہمارے علماء اکرام میں یہ باتیں چھپائے رکھے ہیں ہم سے؟ صرف آسمان کو، سماوات کو آسمان لکھ دیا، زمین کو ارض کو زمین لکھ دیا اور آگے بڑھ گئے. کیوں نہیں سمجھاتے؟ کیوں نہیں اس طریقے کا علم حاصل کیا؟ تو غور و فکر کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے کہ غور و فکر کر کے مجھ پر ایمان لے آؤ. میں اندھا دھندہ ایمان نہیں چاہتا، اور کوئی اندھا دھندہ ایمان رکھتا بھی نہیں. اس لیے ہم یہ غور و فکر نہیں کرتے. ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور کہ مکھی جیسے کہ مکڑی کے گھر سے بھی زیادہ کمزور. خیر چلیے، شمسی نظام یعنی کہ سولار سسٹم ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک عظیم الشان نشانی ہے. اس کو دیکھیں گے ہم. اس کا مرکز سورج زمین سے 3 لاکھ گنا بڑا ہے. اس کا مرکز، اس کا سینٹر کیا ہے؟ مرکز سورج. وہ سورج کتنا بڑا ہے زمین سے؟ 3 لاکھ گنا زیادہ بڑا ہے. تو اس کا سائز کتنا ہوگا؟ یہ ساری چیزیں پڑھی. اب تو یہ سائنس نے سب کچھ کھوج کر لیا ہے. ہاں، وہ نان مسلم سائنٹسٹ بن کر کھوج کر کے آگے بڑھ گئے، اتنا سب کیلکولیٹ کر لیا. حتیٰ کہ یہ ساری چیزوں کی باتیں حضرت علی نے بتائی ہیں، حضرت ابن عباس نے بتائی، مگر ہم حدیثوں کی طرف نہیں جاتے، حتیٰ کہ ان کی زندگیوں کو تک ہم نہیں جانتے صحیح طریقے سے. اوکے، اس کے بعید ترین سیارے. اوکے، نیپچون کا فاصلہ کتنا ہے؟ نیپچون جو سیارہ ہے، جو پلانٹ ہے، اس کا فاصلہ سورج سے کم از کم منیمم 2 ارب 70 کروڑ 30 لاکھ میل ہے. 2 ارب 2 ارب 79 کروڑ اور 30 لاکھ میل کا فاصلہ ہے سورج سے. اور جس کہکشاں میں ہم رہ رہے ہیں، ہمارا سولار سسٹم جس کہکشاں میں ہے، ہمارا یہ شمسی نظام اس میں شامل ہے. اس میں کتنے ہی تقریباً 3000 ملین ارب آفتاب پائے جاتے ہیں. آفتاب مطلب سٹارز پائے جاتے ہیں. ہمارا کہکشاں کیا ہے؟ ہمارا ملکی وے کتنا بڑا ہے؟ اتنا بڑا کہ اس میں کم و بیش 3000 ملین 3000 ملین اور 3 ارب آفتاب مطلب سورج یعنی کہ سٹارز پائے جاتے. تو یہ سب سے بڑا سٹار ہے جس کے رائٹ راؤنڈ زمین گھوم رہی ہے. یہ سارے سسٹمز کو آپ سمجھے، یہ کس طریقے سے اپنے سسٹم کو چلاتے ہوئے اپنے مدار پر یہ چلے جا رہے ہیں، اپنے آربٹس پر رائٹ راؤنڈ گھومتے ہوئے کس طریقے سے جا رہے ہیں. اور ان سب کا بنانے والا کون ہے؟ ان سٹارز کو روشنی دینے والا کون ہے؟ جلانے کے گیسز تک کون سپلائی کر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سپلائی کر رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ سورج جو جلتا ہے، روشنی دیتا ہے اپنے آپ کو جلا کر، اس کے اندر جو گیسز ہوتے ہیں وہ گیسز جلا کر ہم کو روشنی دیتا ہے. ایک سیکنڈ میں وہ کتنے ٹنس اینڈ ٹنس اینڈ ٹنس آف گیس جلاتا ہے اتنی دور تک روشنی پہنچانے کے لیے. دینے والا کون ہے اس کو وہ سب کچھ؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خزانے بھرے پڑے، کبھی کم نہیں ہوتے.
آج تک کبھی سورج ماند پڑا ہے؟ سورج کی روشنی کم ہوئی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس گیسز ختم ہو گئے، اب جلانے کے پاس اس کے پاس کمی ہو گئی ہے؟ اتنے ہزاروں سال سے جلاتا ہوا اپنے آپ کو روشن کیے رکھا ہے، کبھی ہم نے ان باتوں کے اوپر غور و فکر کیا، سوچا؟ آرام سے ہم صرف وہاں آرام سے پڑھ لے جانا، اپا ہم پڑھ سکتے ہیں، میم ہم پڑھ سکتے ہیں، صرف آرام سے پڑھ لے کو چلے جائیں گے، تو کیا اس ایسے پڑھنے سے آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا کلام قبول کرے گا، آپ کو اجر و ثواب دے گا؟ پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا رحمان اور رحیم ہے کہ تم ایک لفظ کو پڑھو گے، جسے السماوات والارض بھی پڑھو گے، تو تم کو اس میں کتنے الفاظ ہیں؟ ملٹیپلائڈ بائی 10 ہے کیا آپ کو دیتا ہے؟ کیسا رحمان اور رحیم ہے، اس کے خزانے کبھی کم نہیں ہوتے۔ تو سورج کس طریقے سے روشن اور منور ہے، کس طریقے سے اپنے آپ کو جلا جلا کر روشنی بکھیر رہا ہے، اور وہ کون سی شعائیں زمین تک پہنچنا ہے، کتنی شعائیں پہنچنے ہیں، ہر ایک کا اندازہ، ہر ایک کا کیلکولیٹڈ ٹائم، کیلکولیٹڈ چیزیں اس کے پاس ہے، اور دینے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ اللہ کے رب کی بڑائی، کبریائی سمجھ میں آ رہی ہے آپ کا دل دماغ اس کی طرف جھک جھک جا رہا ہے، محبت شدت کے ساتھ بڑھ رہی ہے، جھک جانے کو کر رہا ہے آپ کا دل دماغ اس اللہ کے سامنے؟ تو اس کے اوپر غور و فکر کرو کر کے کہہ رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی۔ تو ساری آیتیں نہ بھی پڑھیں تو یہ اتنی آیتیں پڑھ کر جانیں گے تو آپ کا ایمان کا لیول کتنا بڑھ جائے گا، کس طریقے سے ہم جھک جھک جائیں گے، جسم کا اعضا اس کے آگے جھک جائے گا، تم جھکنا نہ چاہو بھی تو وہ جھک جائیں گے، وہ اعضا جھک جائیں گے۔ تو ہماری زمین سیارے سے، ارتھ سے سب سے نزدیکی اسٹار کون سا ہے؟ یہ ہمارا شمس، چاند، اوکے؟ اور اس کی دوری کتنی ہے، یہ زمین سے کتنی دور ہے؟ کہ اس کی روشنی یہاں تک پہنچنے میں 4 سال صرف ہوتے، وہ کس طریقے سے پہنچا رہا ہے؟ تو کب سے جل رہا ہے، اپنے آپ کو جلا رہا ہے، وہ جلانے کے لیے وہ گیسز کون پہنچا رہا ہے؟ وہ کیوں کبھی بھی مانند نہیں پڑتا؟ وہ کل سب کے سب، یہ جتنے سٹارز، پلانٹس وغیرہ وغیرہ ہیں، سب کے سب فی فلکین یسبحون، سب کے سب یسبحون، تیر رہے ہیں۔ کس طریقے سے تیر رہے ہیں؟ اپنے اپنے دائرے میں، ہر کوئی اپنے اپنے دائرے پر ہی تیر رہا ہے، کوئی ایک دوسرے کے دائرے کو ٹچ کرتا نہیں، اس کو جا نہیں پکڑتا، اوکے؟ اوکے کیا بھائی؟ اوکے، جی استاذہ۔ اوکے پا اوکے۔ اس کے بعد سورۃ الیاسین میں وَمَا لِيَ عَلَى عَبْدُ الَّذِي فَطَرَنِي، یعنی کہ اس ایک مؤمن شخص کا عمل ہمارے لیے جو بہترین نمونہ ہے کہ we have to follow that مؤمن man، اوکے؟ رجل مؤمن رجل جو آیا ہے اس سورے میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے ایک بہترین اگزامپل بنا کر ڈالا ہے کہ وہ کس طریقے سے شہر کے دور کے کونے سے دوڑتا بھاگتا آتا ہے، اور آ کر جو رسول بنا ہوا ہے، جو نبی بنا ہوا ہے، جو لوگوں کو سمجھا رہا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت کا جو درس دے رہا ہے، اس کی گواہی دیتا ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے، اس کی بات پر ایمان لے آؤ۔ دوڑتا ہوا آتا ہے گواہی دینے کے لیے، تو کہیں ہم دوڑے بھاگے جاتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی چیزوں کی گواہی دینے کے لیے؟ جاتے ہیں ہم؟ پوچھے اپنے آپ سے۔ ہم کو تو بس آن لائن کلاسز مل جائیں، گھر بیٹھے ہم کو آرام سے آرام سے مل جائے، اس میں سے بھی ہم چھٹیاں ڈنڈیاں مارتی ہیں، نہ سنے تو کوئی بات نہیں، چلے سن لیں گے، کلاس آ گئی ہے، وہ ریکارڈڈ کلاس ہوتی ہے، اس میں ہم بیٹھ کر سن لیں گے۔ کلاسز کو آنے کی بھی ہم کو توفیق نہیں ہوتی ہے کئی مرتبہ، تو یہ انسان دوڑتا بھاگتا ہوا یہ شہر کے دوسرے کونے سے آ کر توحید کی گواہی دیتا ہے،
اوکے. اور توحید کی دعوت میں بڑے ہی حکیمانہ انداز کو، بہت ہی ایک یہ کیا کرتا ہے، بہت ہی اچھے انداز کو حکمتی طور پر حکمتی انداز میں اس انداز کو اپنا کر پہلے اپنی ذات کے بارے میں بات شروع کرتا ہے. کیوں نہ میں اور یہ کہتا ہے کہ کیوں نہ میں اس ہستی کی عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کیا. انسان اتنی چھوٹی سی بات سوچے تو اس کا حق تو بنتا ہے نا، اتنا بھی سوچنا اس کا پورا پورا حق بنتا ہے کہ جس نے مجھ کو زندگی دی ہے اس کی تو مجھ کو عبادت کرنی چاہیے. یا میں میرے دوسرے بندوں کے جیسے کہ گھروں میں شوہر ہوتے ہیں، بیٹے ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، بھائی بہنیں ہوتی ہیں، دوست احباب ہوتے ہیں، یا آپ کے کام کرنے کی جگہ کے حضرات ہوتے ہیں، کیا میں ان کی عبادت کروں، ان کی باتوں کو سنوں، وہ جس وقت کے پر مجھے آنے کے لیے کہے ٹھیک اس پر میں چلا جاؤں. اگر وہ وقت میری قرآن کلاس کا ہے، یا وہ وقت میری صلاح کا ہے، یا وہ وقت میرے دین کے کام کا ہے، تو اس کو ڈنڈی مار کر میں ان کی باتوں میں آ جاؤں یا ان کی باتوں کو میں مانوں. یہ ساری چیزیں سوچیں آپ. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں ان آیتوں میں یہ بھی بتایا ہے کہ اگلی آیت میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے، ہر چیز کا جوڑا ہے سوائے اللہ کی ذات کے. یاد رکھیں اس بات کو، سوائے اللہ کی ذات کے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے. تو واحد کون ہے، توحید کون ہے، صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. اس کے بعد بیوٹیفل سی آیت اور ایک آ رہی ہے سورہ یاسین میں، آپ کو تو یہ ضرور بضرور جاننا چاہیے کہ سلام، آیت نمبر 58 میں دیکھیں آپ، سلام قولا من رب الرحیم. تو یہ ساری باتیں بنانے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سلام ہے، یعنی کہ سلام قولا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو قول ہے، جو بات ہے، وہ سلامتی والی بات ہے، من رب الرحیم، اپنے رب رحیم کی طرف سے. تو اصحاب جنت جو لوگ ہوتے ہیں بے شمار نعمتوں کے علاوہ جو مانگیں گے دیا جائے گا. بے شمار نعمتیں ہوتے ہیں، کاؤنٹلیس نعمتیں یا ڈیلائٹس آف دا جنہ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو وہ مانگیں گے وہ ان کو دیا جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جنتیوں کے لیے کیا ہوگا اکارڈنگ ٹو دس آیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی طرف سے کیا دے گا ان لوگوں کو، جنتی لوگوں کو، ان پر سلام ڈالے گا، سلامتی بھیجے گا. جبکہ اپوزٹ میں دیکھیے کفار کا معاملہ کیا ہوگا، واٹ اباؤٹ دا کفار، اس کے اپوزٹ میں، اس کے کانٹراسٹ میں کیا ہوگا دیکھیے کہ ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی. دنیا میں اب خاموش بیٹھتے تھے نا بھی، دنیا میں آپ ایک مرتبہ بھی بات نہیں کی، ایک مرتبہ بھی بولا نہیں، توحید کو ایکسپریس نہیں کیا، چیخ کر نہیں بتایا، بات میں نہیں بتایا، پوچھنے پر بھی آپ خاموش بیٹھے رہے، پوچھنے پر بھی نہیں بتایا. جبکہ وہ شخص ایک رجل مومن، وہ دوڑتا بھاگتا ہوا دنیا، یعنی کہ وہ شہر کے دوسرے کونے سے آتا ہے اور توحید کی گواہی دیتا ہے بڑے ہی حکیمانہ انداز. ہم نے وہ معاملہ اب نہیں اپنایا. اس لیے اگر ہم کو دعوت دینے نہیں ہوتا ہے تو کلاسوں میں بیٹھ کر بات کریں، بولے اپنی بات بولیں گے تو اٹ بیکمس اے لائٹ دعویٰ، ایک چھوٹا سا دعویٰ ہو جاتا ہے. تو دعویٰ ہم یہاں پورا کر سکتے ہیں، مگر نہیں، ہم تو چپ کے سادھو بنے بیٹھے ہوتے ہیں کلاسز میں بھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام کیا ہوگا، سلام ہوگا. اس کے کانٹراسٹ میں کفار کا معاملہ کیا ہوگا، تو ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، کیونکہ دنیا میں منہ بند کر کے بیٹھے تھے، اللہ کی توحید کو اس کا چرچا نہیں کیا، اس لیے اس دن ان کے منہ پر سیل لگا دی جائے گی. اور باقی دا پارٹس آف دا باڈی ہوں گے وہ بولیں گے. منہ پر تو سیل لگی ہوگی، ہاں ان کے ہاتھ پیروں کو زبان دے دی جائے گی، وہ بولیں گے. ان کے اعمال کی گواہی بھی وہی دیں گے. اوکے، یہ ساری چیزیں سورۃ الیاسین میں ایٹ دا اینڈ تک آئی ہیں. تو یہ چھوٹی سی آیت کو سب پڑھیں، آپ کثرت سے پڑھیں. آپ کے بچے اگر شرارت بہت زیادہ کرتے ہیں تو یہ پڑھ کر ان کے چہروں پر پھونکے ماریں، دم کریں وغیرہ. ویری بیوٹیفل، ویری ویری امپورٹینٹ آیت. اگر اس ایک آیت کے بارے میں بتانے بیٹھوں تو 8 دن بھی لگ جائیں گے، تو اس آیت کی فضیلت اور بزرگیاں ختم نہیں ہوں گی. تو try to understand the
بے شمار میننگس آف دا سلام میں نے کلاسز میں کرا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کو میں نے کرایا تھا کبھی ایک کلاس میں الحمدللہ. تو یاد کریں ان کلاسز کو. اگر آپ نے نوٹس بنائی ہیں تو ان نوٹس کو دیکھیے آپ. اس کے بعد آتی ہے سورت صافات. اوکے اس کے بعد کون سی سورت آتی ہے؟ سورت الصافات. سورہ یاسین کے بعد کون سی سورت آتی ہے؟ صافات. اوکے تو سورۃ الصافات ایسے شروع ہوتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قسم کے ساتھ شروع کرتا ہے والصافات صفا. قسم ہے، واہ ہیئر واو قسمیہ. اوکے صافات کی قسم کھا کر بتا رہا ہے بات. صافات ہے کیا چیز؟ صف باندھنے والے، روز میں کھڑے ہیں. دوز who are standing in rows. کیسے روز میں کھڑے ہیں؟ خوب خوب صفا صفا خوب خوب اچھے طریقے سے کیا کہتے ہیں اس کو، بڑے ہی ایک اچھے انداز سے وہ صف میں کھڑے ہوتے with a great preparation. نہ کسی کا پیٹ آگے کو نکلا، نہ کندھے آگے کو نکلے، نہ قدم آگے کو نکلے. اتنے جیسے کہ ایک لائن کھینچ دی جائے تو جیسے کہ ایک لائن کھینچی جاتی ہے اس طریقے سے لائن میں کھڑے ہوں گے. خوب خوب صف بندے ادب کے ساتھ، پوری عزت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، دلوں میں محبت بھرے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے روبرو، اس سے ڈرتے ہوئے، اس سے خوف کھاتے ہوئے اور اسی سے محبت رکھتے ہوئے خوب خوب سب باندھ کر کھڑے ہونے والے لوگوں کی قسم کھا رہا ہے. یہ لوگ ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ تو قسم کھائی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صف باندھنے والوں کی. تو ہم سورۃ النبا میں پڑھتے ہیں وہاں پہ کہ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن. تو یہ کس طریقے صافات و صفا، یہ کس طریقے سے صف پہ صف باندھ کر یہ فرشتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے روبرو کھڑے ہوں گے، بہترین صف باندھ کر، بڑی ہی سسٹمیٹک اینڈ آرگنائزڈ وے میں اپنے آپ کو کھڑے رکھتے ہیں صف باندھ کر. اتنا ڈر، اتنا ادب اور اتنا کچھ وہ ہوتا ہے. مگر ہماری زندگی میں بھی یہ صف بندی نہیں ہے، یہ آرگنائزیشن نہیں ہے، یہ سسٹمیٹک وے نہیں ہے. مسلمان کی زندگیاں سبوں کی ایک جیسی ہونی چاہیے. اس لیے تو تم کو قرآن دیا گیا ہے کہ قرآن از اے وے آف لائف، کہ مسلمانوں کی زندگیوں میں ایسے ایسے ہونا چاہیے، یہ فالو کرنا چاہیے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ صف باندھنے والوں کی قسم کھا کر جو خوب خوب صف باندھے ہوتے ہیں، دوسری قسم اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کیا کہہ رہا ہے، دوسری بات کیا کہہ رہا ہے؟ فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا. زاجرات ڈانٹنے والوں کی. زجرہ سخت ڈانٹ، یہ مصدر کہلاتا ہے. صافات اس کا مصدر صفا، زاجرات کا مصدر زجرہ. اوکے فَالتَّالِيَاتِ ذِکْرًا. پھر تلاوت کرنے والوں کی بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ قسم کھا کر کہتا ہے ذکر، یعنی کہ ذکر قرآن کے، پھر تلاوت کرنے والے قرآن کی. اوکے یہ قسمیں کھا کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا بتا رہا ہے؟ انڈیڈ حرف آف تاکید، حرف آف ناصبہ. انڈیڈ الہکم، تمہارا الہ، تم مطلب تم سب کا، پلورل کا صیغہ، تم سبوں کا الہ، لواحد یقیناً، لواحد the combination of inna and la. پھر again a great emphasis، اتنے گریٹ تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہے یقیناً without any doubt کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ واحد ہے، ایک اکیلا ہے. تو اس دن یہاں جو بات کر رہا ہے یہ کون سب باندھے ہوں گے، لوگ یا فرشتے؟ جانے آپ، تو آپ کو تو پتا ہوگا، تفسیریں پڑھتے ہوں گے آپ سبھی لوگ، کون باندھے ہوں گے صف؟ تو فرشتوں کی جس دن روز قیامت، یعنی کہ قیامت قائم ہوگی، اس دن فرشتے صف در صف باندھ کر بڑی ہی آرگنائزڈ مینر میں اور سسٹمیٹک مینر میں بڑے ہی ادب کے ساتھ کھڑے ہوں گے with a great preparation کے ساتھ. اوکے تو ان کی قسم کھائی ہے
والصافات صفا. تو کلام کرنے سے پہلے قسم کھانے کی وجہ کیا ہوتی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابھی دوسری بات شروع نہیں کی، واہ کہہ کر قسم کھائی ہے. تو یہ قسم کھانے کا ریزن کیا ہے؟ کلام کرنے سے پہلے، بات کرنے سے پہلے تاکید کے لیے استعمال کی جاتی ہے. اگر ایسا واو قسمیہ آئے اسٹارٹنگ آف دا آیات میں، اسٹارٹنگ آف دا آیا میں آتا ہے، تو وہ تاکید کے لیے استعمال کی جاتی ہے. کیوں تاکید کے لیے؟ کیونکہ جو سننے والا ہے، جس کو سنایا جا رہا ہے، جس سے بات کی جا رہی ہے، یا قرآن اللہ سبحانہ وتعالیٰ بات کر رہا ہے ہم سبوں سے، کہ سامنے والے کو جو بات کی جا رہی ہوتی ہے وہ بات کا منکر ہوتا ہے، وہ یقین نہیں کرتا، منکر ہوتا ہے. تو ایسے میں مخاطب کو تاکیداً یہ ایمفیسس کرانے کے لیے، ایمفسائز کے طریقے سے، یعنی کہ تاکیدی طریقے سے استعمال کا اہتمام کیا جاتا ہے. تو بعض اوقات کسی بات کی عظمت اور اہمیت کو واضح کرنے کے لیے بھی قسم اٹھائی جاتی ہے. اور سیکنڈ پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ بات قسم کیوں اٹھائی جاتی ہے؟ اپنی بات کی امپورٹنس جتانے کے لیے. اوکے، اس بات کی، یہ بات کتنی بڑی ہے، کتنی امپورٹنٹ ہے، اہم ہے، یہ ساری باتیں بتانے کے لیے بھی قسم اٹھائی جاتی ہے. اور اکثر قرآن الکریم میں قسموں پر غور کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ قسم عموماً اس بات کی دلیل ہوتی ہے جو قسم کے بعد بیان ہوتی ہے. جو قسم کے بعد جو بات بیان کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اس بات کی دلیل ہوتی ہے. صافات، صافہ کی جمع صافات، صفیں بنانے والوں کی قسم کھائی جا رہی ہے. تو اکثر مفسرین نے اس سے مراد فرشتے لیے. والصافات صفا، فرشتوں کا اپنے رب کے پاس صفوں میں کھڑے جو ہونے کا جو ذکر ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں 4-5 جگہ یہ بات بتائی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس طرح صفیں نہیں بناتے؟ اب انسان صف کب بناتا ہے؟ صلاح میں جب کھڑا ہوتا ہے تو صف میں کھڑا ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا تم اس طرح صفیں نہیں بناتے جس طرح فرشتے اپنے رب کے پاس صفیں بناتے ہیں؟ تو فرشتے اپنے رب کے پاس صف در صف بنائے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، حکم کے منتظر ہوتے ہیں. کہ ہم نے کہا، انہیں کہ اصحاب اکرام نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے اپنے رب کے پاس کس طرح صفیں بناتے ہیں؟ لوگوں کو پتہ نہیں تھا، اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ وہ کس طریقے سے صفیں بناتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پہلے، یعنی کہ پہلی صفیں مکمل کرتے ہیں، کمپلیٹ کرتے ہیں، اور صف میں چونا گچ ہو کر کھڑے ہیں. جیسے کہ چونا لگی ہوئی دیوار کتنی کلین اینڈ کلیئر جو ہوتی ہے، اس طریقے سے دیوار بنے کھڑے ہوتے. اوکے. تو another point from this صف is، اگر تمہارے دل درست ہونا ہے تو تمہارا انحصار it depends upon your صف، صفوں کی درستگی پر ہوتا ہے. جس مسجد میں جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں مسجدوں میں صف بنا کر، تو جس مسجد میں جن کی صفیں بہت ہی سیدھی اور اچھی ہوتی ہیں تو ان کے دل بھی اتنے ہی درست ہوتے ہیں. تو دلوں کی درستگی کو کس کے پر ڈالا ہے؟ صفوں کی درستی پر رکھ دیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کے درمیان ایک طرف سے دوسری طرف کو چلتے جاتے تھے، چیک کرتے تھے کہ لوگ صحیح طریقے سے کھڑے ہیں، کوئی آگے پیچھے تو نہیں ہوا ہے، سبھی ایک لائن ڈرا کرتے، ان کی ایڑیاں اسی لائن پر ہوں، آگے پیچھے کوئی نہ ہو، اور کسی کا سینہ آگے آ جاتا، پیٹ آگے آ جاتا، یا کندھے آزو بازو چلے جاتے وغیرہ وغیرہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ فرماتے ہیں اصحاب اکرام ہمارے سینوں اور کندھوں پر ہاتھ پھیرتے اور فرماتے آگے پیچھے مت رہو. اور ہمارے ہاں اب لیڈیز بھی جاتے ہیں صلاح ادا کرنے کے لیے، وہاں صف بندی ہوتی ہے، صفوں کو دیکھا جاتا ہے، کوئی لیڈی اٹھ کھڑی نہیں ہوتی لیڈر بن کر صفوں کو درست نہیں کرتی، کیونکہ اس کا ان عورتوں کو صفوں کا علم ہی نہیں ہوتا. صفوں میں اگر صحیح نہیں ہوں تو جیسے کہ صفوں میں اختلاف ہوتا ہے، آگے پیچھے ہوتا ہے، تو دلوں میں بھی اختلاف آ جائے گا. It is the hadith.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہلی صف میں آنے والوں پر رحمت نازل کرتا ہے، اور اس کے فرشتے پہلی صف والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، and it is for the men. اوکے، یہ مردوں کی صفوں کی بزرگی اور فضیلت ہے۔ عورتوں کی صفیں بہترین صفیں کون سی ہوتی ہیں؟ پہلی صف نہیں، عورتوں کی آخری صف۔ اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا ہے۔ اوکے، اگلی آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الصافات کی، اور یہ آپ کو یہ یاد رکھ لینا چاہیے کہ the first 10 آیات of the سورۃ الصف یہ رقیہ والی آیتیں، رقیہ پڑھتے ہیں ان آیتوں سے، رقیہ والی آیتیں ہیں، اس لیے ہر ایک کو یاد کر لینی چاہیے۔ اولئک لہم رزق معلوم، آیت نمبر 49۔ تو وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، those are the people کہ they are، جن کے لیے لہم for them رزق معلوم، معلوم رزق ہے۔ معلوم رزق مطلب طے شدہ، فکسڈ رزق ہے۔ فواکہ، فواکہ پھل یعنی کہ فروٹس، وہم مکرمون، عزت و اکرام دیے جائیں گے، ان کو پھل دیے جائیں گے، قسم 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 کے ویرائٹی آف دا فروٹس ان کو دیے جائیں گے، ان کی بہت عزت و اکرام ہوگی، عزت دی جائے گی۔ اور وہ کہاں پہ ہوں گے؟ فی جنت النعیم۔ تو یہ صورت اور بعد کی صورت میں جنت کا بہت خوبصورت ڈسکرپشن آیا ہے، انشاءاللہ اس کو آپ پڑھیں گے آپ۔ تو فی جنت النعیم، وہ جنت النعیم نعمتوں والے باغات میں ہوں گے۔ اوکے، تو جنت میں چیزیں لذت کے لیے ہوں گی، نہ کہ پیٹ بھرنے کے لیے۔ دنیا میں ہم کیا کہتے ہیں؟ دنیا میں ہم کیا کرتے ہیں؟ پیٹ بھرتے ہیں، لذت بھری چیزوں سے بھی ہم کھا کھا کر پیٹ بھر لیتے ہیں، پیٹ بھرنے تک ہم کھاتے ہیں۔ اوکے، تو جنت میں چیزیں لذت کے لیے ہوں گی، ٹیسٹ کے لیے ہوں گی۔ اوکے، فواکہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں ڈالا ہے لفظ، فواکہ وہم مکرمون، فواکہ فاکہتن کی جمع فواکہ۔ اوکے، ان کے کھانے کی تمام چیزیں حتیٰ کہ گوشت وغیرہ بھی لذت کے لیے ہوں گی۔ جنتی لوگوں کے کھانے پینے تمام چیزیں حتیٰ کہ گوشت وغیرہ بھی لذت کے لیے ہوں گی، کیونکہ جنت میں بھوک پیاس نہیں لگتی، اس لیے ہمیں پیٹ بھرنے کی بات ہی نہیں ہوتی ہے، صرف ٹیسٹ کے لیے کھاتے ہیں۔ وہم مکرمون، اور اس میں وہ عزت بخشے جائیں گے۔ دنیا میں آپ کو عزت نہیں ملتی ہے، نہ صحیح، مگر آپ جنت میں جانے والے کام کریں گے تو اگر آپ کو دنیا میں عزت چاہتے ہیں تو وہ کام کریں، خیر یعنی کہ سابق خیرات والے کام کریں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ عزت دے گا، جنت میں رکھے گا، تو وہ عزت دنیا میں بھی پائے گا۔ تو جنت کے کھانے کیسے ہوں گے؟ تو یہ اس سورہ میں زیادہ تر جنت کے کھانوں کو ڈسکرائب کیا گیا ہے۔ عتبہ بن عبد السلامہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ایک اعرابی آیا، اعرابی مطلب ایک بیڈوین اعرابی آیا، تو اس نے کہا اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کو جنت کے ببول نامی درخت کا تذکرہ کرتے سنا ہے۔ ببول یعنی کہ کانٹوں کا درخت، جنت کے ببول نامی ایک ببول نام کا ایک درخت تھا ہے جنت میں، اس درخت کے بارے میں آپ کیا چند باتیں ڈسکرائب کر رہے تھے، میں نے سنا، میرا خیال ہے کہ وہ تو ہمارے ہاں سب سے زیادہ کانٹوں والا درخت ہے، ببول کا درخت کانٹوں والا درخت۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں اس درخت کے ہر کانٹے کے بدلے خصی بکرے کے خصیہ کی طرح ایک چیز پیدا کر دے گا، اس میں 70 رنگ کے کھانے ہوں گے، اور ہر ایک کا رنگ دوسرے کے رنگ سے مختلف ہوگا۔ تو فلولا انه كان من المسبحين، آیت نمبر 143، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، پھر اگر یہ بات نہ ہوتی کہ وہ تسبیح کرنے والوں میں سے تھا تو یقیناً وہ اس دن تک اس کے پیٹ میں ہی رہتا جب وہ اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ آیت نمبر 43 میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ؟ اس مچھلی کے پیٹ میں رہنے والے نبی کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ مچھلی کہتے ہی آپ کے دماغوں میں آ گیا ہوگا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام ہے۔
اگر وہ وہاں رہ کر تسبیح کرنے والوں میں نہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہیں ہوتا تو یقیناً اس دن تک اس کے پیٹ میں ہی رہتا، جب وہ اٹھائے جائیں گے تو قیامت تک وہ اس کے پیٹ میں ہی رہتا۔ تو تسبیح کی یہاں امپورٹنس بتائی جا رہی ہے۔ اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو مچھلی کے پیٹ میں ہی رہ جاتے، مچھلی کے پیٹ سے کبھی نہیں نکلتے۔ تو ان کی تسبیح کیا تھی؟ اس سے پہلے بھی ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح اور اس کا ذکر کرنے والے تھے۔ وہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جانے سے پہلے بھی ہمیشہ اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے تھے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرنے والے تھے، اس لیے ان اپنی عادت سے مجبور ہو کر وہ مچھلی کے پیٹ میں بھی ذکر کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، تو اس تسبیح کی بدولت ان کی چھوٹ ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت بھی انہوں نے اللہ کی تسبیح کی جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، تو کیا تھی ان کی تسبیح؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کہا جاتا ہے کہ یونس علیہ وسلم عام حالات میں بھی تسبیح کرنے والوں میں سے تھے، کوئی بھی وقت ایسا نہیں جاتا کہ وہ تسبیح نہ کرتے ہوں۔ تو ان کا تسبیح کرنا ہی ان کی نجات کا سبب بنا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مصیبت میں ان لوگوں کا زیادہ خیال رکھتا ہے جو خوشحالی میں اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اوکے، سورۃ الصف کرنے سے پہلے اس کی صفات کی چند چیزیں دیکھیں گے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کلام میں کلام کرنے سے پہلے قسم کھائی۔ قسم عموماً تاکید کے لیے اور اس بات کو جو بیان کرنے والی ہوتی ہے، جو بات کا مدعا ہوتا ہے، اس کی عظمت، اس کے امپورٹنس کے لیے ہوتی ہے۔ تو مفسرین کی رائے ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہیں۔ تو یہ کون ہے؟ صف در صف باندھ کر کھڑے ہونے والے، وہ فرشتے ہیں، اور ان کی خصوصیات میں سے ہے کہ وہ صف بندی کرتے ہیں، اور دلوں کی درستگی کا انحصار بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صفوں کی درستگی میں رکھ دی ہے۔ تو جب آپ صلاح کے لیے جاتے ہیں اور تو مسجدوں میں، تو صفوں کی درستگی کا خیال رکھیں آپ۔ تو قیامت کے دن ایک جیسے عمل کرنے والے ایک ساتھ ہوں گے، ایک جیسے عمل کرنے والے ہی نا وہ ایک جیسے ہوں گے قیامت کے دن۔ سب سے زیادہ آپ کی زندگی میں کس چیز کی اہمیت ہے؟ آپ بتاؤ، کون سی چیز کی اہمیت ہے؟ دوستی۔ کس بنا پر کرتے ہیں؟ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ دوست بناتے ہیں، رشتہ داری نبھاتے ہیں۔ دوستی یا رشتہ داری کرنا ہے کس کی، کون سی چیز کی ہے امپورٹنس کو ان آیتوں میں بتایا گیا ہے؟ کس بنا پر، کون سی چیز کو بیس بنا کر دوستی یا رشتہ داری قائم کرنا چاہیے؟ کسی کو نہیں پتا؟ تو یہ لوگ جو دوستی کرتے ہیں، رشتہ داری قائم کرتے ہیں دوستی کے ساتھ، تو کس بنا پر کرتے ہیں؟ تو قرآن کی بنا پر، یا قرآن سے ملتی جلتی اچھی بہترین چیزوں کی بنا پر۔ 160 160 167 183 40 آیت سے لے کر 160 آیات تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے نیک بندوں، مخلص بندوں کی تعریف کرتا ہے۔ اوکے، مخلص بندے کون ہیں؟ مشرکین اللہ کے مخلص بندوں کو گمراہ نہیں کر سکتے، مشرکین بھی نہیں کر سکتے، شیاطین بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مخلص محسنین بندوں کو دنیا میں بھی مشکلات سے نجات دیتا ہے۔ اتنے سارے فرام 40 to 160 آیات تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتاتا ہے کہ وہ کون ہی ہو، اور دوز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی الا عباد اللہ المخلصین۔ تو وہاں سارے انبیاء کے پیغمبر، یہ تو زیادہ تر انبیاء کے پیغمبروں کے نام گنوائے ہیں، نمبر 1 2 3 4 5 7 ایسا کر کے بتایا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے، ان کے نام کے ساتھ ایک ایک لفظ لگایا ہے اور ان کے اوپر اپنی سلامتی ڈالی ہے۔ اوکے اوکے کہ بھی وہ چھوٹے چھوٹے آیتیں ہیں، آپ پڑھیں تو الحمدللہ آپ کو بات پتہ چلے گی۔ جیسے فار ایگزامپل ہم یہ پڑھتے ہیں کہ آیت نمبر 78 79 میں
نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اور ان کے اوپر سلامتی ڈالی، جیسے کہ سلام علی نوح فی العالمین ان کذالک نجزی المحسنین، اس طریقے سے ہم جزا دیتے ہیں محسنین لوگوں کو، اور انہو بے شک من عبادنا المؤمنین، وہ ہمارے بندے مؤمن بندوں میں سے تھے، ثم اغرقنا الاخرین، تو جو مؤمن بندے تھے تو ان کو ہم نے بچا لیا، ثم اغرقنا، تو بقیوں کو ہم نے کیا کیا، ڈبو دیا، آخرین دوسرے بندوں کو ہم نے پانی میں ڈبو دیا، ان کو فنا نیست و نابود کر دیا۔ وَإِنَّ مِنْ شِعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ انڈیڈ، اب ابراہیم کے گروپ کی شیعتین، ان کے گروپ کا بھی ذکر کرو، ان کے لوگوں کو بھی کا ذکر کرو۔ کیا ذکر کرنا ہے، کیسے ذکر کر رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا؟ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ آیا اپنے رب کے پاس، کیا لے کر آیا؟ بقلب سلیم، سافٹ ہارٹ لے کر آیا، اوکے، سرینڈرڈ سافٹ ہارٹ لے کر آیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس۔ آ کر کیا کہا؟ اذ قال، جب اس نے کہا اپنے باپ کو، لأبیہ وقومہ، اپنے باپ اور اپنے قوم کو کہا، ماذا تعبدون، تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ ماذا، ما یہاں پہ ہے یہ it is the ما of questioning، اوکے، افکن آلہۃ دون اللہ تریدون، کیا تم اللہ کے علاوہ دوسرا الہ بنا لے؟ جو افقہ ہے، جو جھوٹ تم نے جو گھڑ لیا ہے جھوٹی چیزوں سے، یعنی کہ پتھروں سے، مٹی سے، لکڑی سے بنا لیا ہے، تو ان کو تم نے اللہ بنا کر پوجا کرنے کی تم نے بات ٹھان لی ہے۔ فما ظنکم برب العالمین، کیا تم نے ان کو، ان ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں کو تم نے گمان کر رکھا ہے کہ یہ برب العالمین، یا رب العالمین ہے؟ فنظر نظرة فی النجوم، جب وہ نظر ڈالی نجوم پر، ستاروں پر، فقال انی سقیم، اوکے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہی مجھ کو کھانا کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، یہ رب ہیں، اس نے کہا ابراہیم نے۔ اس کے بعد کیونکہ ان کو تعلیم دینے والا کوئی نہیں تھا، تو یہ ایسے دیکھا، جب دیکھا کہ صبح ہی رات غائب ہو گئی ہے، دن نکل آیا، تو سورج روشنی دے رہا ہے، سارے ستارے چھپ گئے، تو سورج کو خدا بنایا، جب رات آتی ہے تو سورج بھی چھپ جاتا ہے، تو نہیں چھپ جانے والا سورج میرا رب نہیں ہو سکتا۔ تو ان کی سوچ دیکھی، ان کا غور و فکر کا انداز دیکھیے، تو کیا اس طریقے سے ہم غور و فکر کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان لے آتے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اس طریقے سے ہم ان غور و فکر کرنے والے بندوں کو، جو کہ دوز who are the pious بندے، محسنین بندے تھے، ان کو ہم ایسے ہی کیا دیتے ہیں، ان کو ہم جزا دیتے ہیں، نجزی، ہم جزا دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں بہت سارے انبیاء اکرام کا ذکر کیا ہے، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل، سب کے لیے ایک آیت ڈالی ہے، چھوٹی چھوٹی ایک آیت ڈالی ہے، یونس علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، موسیٰ، ہارون علیہ السلام اجمعین کے حالت کا تذکرہ آیا ہے، اوکے۔ نوح علیہ السلام کا کرب عظیم سے نجات دلانا، ان کو کتنا کرب تھا، کتنا دکھ تھا، کتنی تڑپ تھی ان کے اندر، کہ ان کے لوگ ان کی لائے ہوئے صحیفوں کی طرف، یعنی کہ اللہ کے احکامات کی طرف، اللہ کی توحید کی طرف نہیں آ رہے تھے، تو ان کو بہت ہی بڑا کرب عظیم جو ان کے تھا، اس سے نجات دی، اوکے۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ والسلام، تو ابراہیم علیہ السلام، یہ سب چیزیں بتائی گئی ہیں، تو یہاں میں نے ایک موٹا جسٹ بتا رہی ہیں آپ کو۔ تو کس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اوکے، ایک تو بیٹے نہیں ہوتے، ان کو بیٹے ہوتے ہیں، اس کے بعد جب وہ چھوٹی سی عمر کو چلنے پھرنے کے لائق ہو جاتے ہیں، تو ان کو یہ بات بتائی جاتی ہے، خواب کے ذریعے سے ہی صحیح بتائی جاتی ہے کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو، ایسا خواب دیکھتے ہیں، یہ حکم نہیں ہے، یہ خواب ان کو دکھائی دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اتنے چاہنے والے، اتنے عبادت گزار، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ایسے ایمان لانے والے بندے، تو اس خواب کو بھی سچا سمجھ لیتے ہیں اور تیار ہو جاتے ہیں، بڑھاپے کی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔
تو ہم سبوں کو پتا ہے تو ذبح کرنے لے جاتے ہیں، مگر وہ ذبح نہیں ہوتے، ایک دمبا ذبح ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنت سے ایک دمبا بھیج دیتا ہے۔ تو یہ عظیم الشان واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کو توڑنا، یہ بھی واقعہ اس سورہ میں بیان کیا ہے، کس طریقے سے تمام بتوں کو توڑ کر بڑا بت جو ہے بڑے ان کے مندر میں، ان کے شہر کے مندر میں، ابھی ان کے اوپر پیغمبری نہیں آئی تھی، لڑکپن میں ہی انہوں نے انہیں کی ابھرتی ہوئی جوانی جو لڑکپن کہلاتی ہے، ان دنوں میں انہوں نے وہ کام کیا تھا، جب سارے لوگ شہر کے لوگ دور میلہ لگا کر میلے میں انجوائے کرنے چلے جاتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نہیں جاتے اس میلے میں، یہ بہانہ کر کے رہ جاتے ہیں کہ میں بیمار ہوں، تھوڑا ٹھیک نہیں فیل کر رہا ہوں، اور یہاں کیا کرتے ہیں، وہ بڑے مندر میں جا کر تمام چھوٹے چھوٹے جس میں کئی سووں کی تعداد میں بت رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تمام چھوٹے چھوٹے بتوں کو توڑ کر گرا دیتے ہیں، اور جو بڑا بت ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں کلہاڑی دے دیتے ہیں۔ تو ہم سبوں کو بتوں کا توڑنا ابراہیم علیہ السلام کا پتہ ہے، اوکے، اور کس طریقے سے قوم سے بغاوت کر دیتے ہیں، ساری قوم سے بغاوت کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، تو اس کے نتیجے میں ان کو کیا کرتے ہیں، آگ کا علاوہ دہکایا جاتا ہے اور اس میں ان کو ڈال دیتے ہیں، اوکے۔ تو کس طریقے سے جب بڑے ہو کے بعد فلسطین کی طرف آتے ہیں، بیٹے ہوتے ہیں اسماعیل کو یہ حکم ہوتا ہے کہ دودھ پیتے بچے اسماعیل اور ہاجر کو جنگل بیابان میں جا کر، یعنی کہ مکۃ المکرمہ کے میدان میں جا کر چھوڑا، وہ تو آج چھوڑاتے، اور کیا ہم ایسے کریں گے، ایسے تمام آزمائشوں میں ہم پورے پکے اتریں گے، اور اتنا ہی نہیں، جب فرسٹ ٹائم ملنے آتے ہیں تب ان کا بیٹا دوڑ رہا بھاگ رہا ہوتا ہے میدانوں میں، تب ان کو یہ خواب دکھایا جاتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو الحمدللہ تو اس خواب کو بھی سچا کر بتاتے ہیں۔ تو تمام کی تمام آزمائشوں میں فَأَتَمَّهُنَّ، سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھا، جتنے بھی ہم نے ابتلا میں ڈالا، ابتلا مطلب آزمائشوں میں ڈالا، تمام کے تمام آزمائشوں میں ابراہیم علیہ وسلم پورے کے پورے اترے، تو اس لیے ان کو پیغمبری ملی، تو فوراً کہتے ہیں کہ میں تجھ کو بھی پیغمبر بناتا ہوں، اور تیری اولاد میں سے بھی تجھ کو بناتا ہوں، اور تیری ذریت میں سے بھی، تو فوراً پوچھتے ہیں کہ کیا وہ میری ذریت میں سے پیغمبر ہوں گے، اور تیرے علاوہ اور بھی کئی سارے پیغمبروں کو بنانے والا ہوں، تو فوراً پوچھتے ہیں وَقَالَ مِن ذُرِّيَّتِي، فوراً ایک سیکنڈ کی بھی دیر لگائے بغیر پوچھتے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جواب کیا ہے، اتنا پڑھے ہیں اب سب سورۃ البقرہ، اب پڑھتے ہی زیادہ تر سورۃ البقرہ ہیں، اتنا پڑھتے ہیں ختم ہو جاتا ہے اور پھر بند کر کے رکھتے ہیں، تب پھر رمضان آ جاتا ہے، رمضان میں قرآن کھولتے ہی تو وہاں تب رمضان میں پڑھتے ہیں، تو ایسا کر کر کے میں آئی تھنک کہ سبوں کو سورۃ البقرہ اچھے سے آتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان کے سوال پر، لا ینالو، لا میرا یہ وعدہ نہیں پہنچے گا، یعنی کہ میں پورا نہیں کر پاؤں گا، وہ جو عہد ظالمین، جو تیری اولاد میں سے جو ظالمین ہوں گے ان کو میرا عہد نہیں پہنچتا، یعنی کہ مطلب تیرے اولاد میں سے جو ظالمین ہوتے ہیں، جو مجرمین ہیں، جو متکبرین ہیں، ان کو میرا وعدہ نہیں ہے، ہاں تیری اولاد میں سے جو پیس ہوں گے ان کے لیے یہ میرا وعدہ ہے کہ ان کو پیغمبری یا نبوت ملے گی، اب ان کی ہی اولاد میں سے آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی بڑی بیگم حضرت سارہ کی بطن سے جو اسحاق علیہ وسلم پیدا ہوئے، ان کی بھی اولاد میں پیغمبری آئی، اوکے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، تو الحمدللہ 12 بیٹوں کو تو پیغمبر نہیں بنایا گیا، جو حسد کا شکار ہو گئے، جو غصے کا شکار ہوئے، ان کو وہ تو ظالمین ٹھہرائے گئے، ان میں جو نیک زادہ تھا جو یوسف علیہ السلام، ان کو نبوت ملی، یہ ساری باتیں سوچیں، غور و فکر کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیکاری میں یہ سب ساری باتیں آپ کو نہیں سنا رہا ہے، تاکہ آپ غور و فکر کریں، اپنی زندگیوں کے لیے نصیحت پکڑے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جیسے فرمایا ہے اس طریقے کا ایمان لے آئیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ یونس علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کی مثال دیتے ہیں کہ وہ کس طریقے کے اللہ کی تسبیح کرتے رہنے کی بنا پر مچھلی کے پیٹ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو نکال لے آتا ہے، حتیٰ کہ شفا سے ہم کو جیسے وہ
کیا حالت میں تھے؟ جب مچھلی کے پیٹ میں اتنے دن رہے تو ان کی حالت کیا ہوگی، جسمانی حالت کیا ہوئی ہوگی؟ کیونکہ جو پیٹوں میں ہوتے ہیں وہ تو گلنا جسم باڈی گلنا شروع ہو جاتی ہے. وہ تو شفا سے مایوس ہو گئے تھے. پھر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ایسا یقطین نام کی ایک بیل کے نیچے ان کو ڈالا، ان کے اوپر وہ بیل اگئی تاکہ کوئی کیڑا مکوڑا نہ آئے، اور وہ بیل میں سے ایسا رس ٹپکا کرتا تھا جو ان کے زخموں کے لیے شفا کا کام کیا کرتا تھا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ غیب سے آپ کو شفا اور تندرستی کی چیزیں عطا کرتا ہے، اس لیے ہم کو شفا ہونے سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اوکے، حتیٰ کہ ہماری بیماری آخری حد تک ہو کیوں نہ پہنچ گئی ہو، ہم کو شفا سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. یہ سارے اگزامپلس دیتے ہیں. اوکے، تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے خوبصورت فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اذ جاء ربہ بقلب سلیم. اوکے، قلب سلیم لے کر آنا چاہیے. اوکے، تو قلب سلیم کون سا قلب ہوتا ہے؟ سلیم قلب، سلامتی والا دل، جو شرک سے پاک ہوتا ہے، جو منافقت سے پاک ہوتا ہے، سرکشی، بغض، حسد، کینہ وغیرہ وغیرہ سے پاک ہو، سلامت دل ہوتا ہے. تو اس کے بعد آتے ہیں سورۃ الصاد. سورۃ الصاد بھی بہت ہی چھوٹی سی سورت ہے. تو صاد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاد کیا ہے؟ یہ حروف المقطعات ہے، ایک ہی ایک سنگل لیٹر ہے یہ صاد. والقرآن ذی الذکر، قسم ہے، پھر اگین واو قسمیہ ہیئر، قرآن کی قسم ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کے اپنے کلام کی قسم کھا کر فرماتے ہیں ذی الذکر. یہ قرآن کیا ہے؟ ذی از دا پوسیسر آف، والا. اردو میں اس کا ذی، ذا، ذو، ذی تینوں کے معنی کیا آتے ہیں؟ والا، والی، والے. اوکے، جو آتے ہیں انگلش میں پوسیسر آف، اونر آف. ذکر، نصیحت والے کی، پوسیسر آف دا ایڈوائز. قرآن کیا ہے؟ اٹ از دا نصیحت والے کی قسم کھا کر، یا قرآن کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے. تو الحمدللہ کیا فرما رہے ہیں؟ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے فرماتے ہیں بلکہ کافر کیا ہی؟ عزتوں و شقاق، دونوں کے درمیان رہتے ہیں. کم اہلکنا من قبلہم، تم سے پہلے ہم نے کئی ساری بستیوں کو اہلکنا، ہم نے ہلاک کر دیا، ڈسٹروائے کر دیا. من قبلہم، آپ سے پہلے. من قرن، اتنے سارے قرنوں میں، اتنے سارے سینچوریز میں. فنادا ولا تحین مناس. اوکے، تو تم اس کو دعوت دو، لات وحین مناس، یہ جو ان کے بتوں کے جو نام ہیں. تو ان سے پہلے جو لوگ ان سارے چیزوں کے پوجا کرنے والے تھے، ان کو ہم نے کئی سارے بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، کئی سارے قرنوں کو ہلاک کر دیا، امتوں کو ہم نے ہلاک کر دیا. اور وہ عجیب، کیا تم تعجب میں پڑ گئی؟ ان جاءہم منذر منہم، تم میں سے ایک شخص کو اٹھا کر ہم نے منذر بنایا، انذار کرنے والا بنایا، تو کیا اس کے لیے تم کو تعجب ہے؟ اور تم یہ کہتے ہو انذار کرنے والے کو، وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب. وہ انذار کرنے والے کو، وہ ڈرانے والے کو، وہ انفارم کرنے والے کو تم کیا کہہ رہے ہو؟ ھذا ساحر کذاب. دو باتیں آ گئی یہاں پہ، ساحر بھی کہہ رہے ہیں اور کذاب بھی کہہ رہے ہیں. ساحر جادوگر اور کذاب جھوٹا. کس کے مائک کھلے ہوئے ہیں جو ڈسٹربنس پیدا کر رہے ہیں؟ پلیز مائک میوٹ کریں، یا کسی کو کچھ بات کرنا ہے تو بات کریں. کس کا مائک کھلا ہوا ہے؟ پلیز مائک انمیوٹ کریں. دیکھو، بولنے کے باوجود بھی نہیں کر رہے ہیں آپ لوگ. پے اٹینشن. ارے کسی نے میم کا مائک میوٹ کر دیے ہیں کیا؟
میم آپ کا مائک میوٹ. وہی میں بھی دیکھ رہی تھی ہاں اب میم میم کی آواز نہیں. ان کا آفرین بانو کا مائک تھا نا وہ, تو میم کا مائک کیوں کون میوٹ کیا ہے؟ وہ کسی نے میوٹ آل کو ٹچ کر دیے ہوں گے. نہیں آپ خیال سے کلاس میں نہیں بیٹھ رہے ہیں, یہ قرآن کلاس ہے. آپ ایسے اس طریقے کے ہوش و حواس سے عاری ہو کر بیٹھیں گے, کہاں آپ کی انگلی جا رہی ہے, کس کو لگ رہی ہے, یہ آپ کو خیال کرنا چاہیے. So you have to be attentive in the class. آپ کے کیا ایکشنز ہیں اس کو دیکھنا چاہیے نا. These are all the etiquettes of the class. ایک تو اتنے وقت سے ڈسٹربنس پہ ڈسٹربنس کریٹ کر رہے تھے, اور اگر میں میرا یہ بولنے کا یہ رک گیا تو میرے خیالات کا سلسلہ بھی ٹوٹ جائے گا. آپ کو ان کی باتوں کی پرواہ نہیں ہے. اور میرا ہی یہ مائک کسی نے میوٹ کر دیا. ویری گڈ, ماشاء اللہ, اتنے اچھے لوگ نہیں ہیں سوری, یہاں. میں نے میوٹ نہیں رہی ہوں, میں وہی کری. سو میں میوٹ آل میں سمجھی اسپیکر کو نہیں ہوتا شاید کر کے, میں اسٹوڈینٹس کو ہو جاتا صرف کر کے سمجھ کے کری. آئی ڈونٹ نو اسپیکر کو بھی ہو جاتا. اوکے, سو بی کیئرفل نیکسٹ ٹائم, بی کیئرفل. اوکے اوکے کہ بھائی اب میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ چلیے کنٹینیو کرتے ہی ہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوکے, سورۃ الصاد میں آیت نمبر 29 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. ویل فیمس آیا کہ ہم قرآن کلاس میں جب قرآن کلاس سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ آیت کے حوالے دے کر کتاب نازل کرنے کا مقصد بیان کرتے ہیں. اوکے, کتاب نازل کرنے کا مقصد کیا ہے, واٹ از دا پرپز آف ریویلنگ دس قرآن, اس آیت میں رکھا گیا ہے. تو کیوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مقصد کیا ہے, کیوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کتاب نازل کی؟ یہ کتاب بہت ہی بابرکت کتاب ہے. کتاب انزلناہ, ہم نے نازل کیا, ہو اس کو, ہو کی ضمیر از ریفرنگ ٹو قرآن. الیک, الیکا ٹورڈس یو, الا حرف جر, ٹو یا ٹورڈس, کا آپ کو, تو دکا کی ضمیر از ریفرنگ ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا. مبارکن, بہت ہی مبارک ہے, بہت ہی بلیسڈ کتاب ہے, بابرکت یا مبارک ہے. یہ کتاب جو ہم نے نازل کیا آپ کی طرف او رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کتاب کیسی ہے؟ مبارک ہے. اور لیدبروا آیاتہ, تاکہ, لی اس تاکہ, لام تعلیل جس کو کہتے ہیں, تاکہ, so that, okay, why it has been revealed, what is the purpose behind revealing this book, کہ so that, لی, so that یدبرو, یدبرو کریں, غور و فکر کریں. نو غور و فکر کرنا, صرف فر پڑھ لے کر چلے جانا, نو غور و فکر کرنا, تو دین قرآن کا پڑھنے کا مقصد تم نے چھوڑ دیا, گنوا دیا, اس کو تم نے لٹا دیا یا گرا دیا. تو ایسا جب ہم کرتے ہیں تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے قرآن کی طرف دیکھتا ہے, سنتا ہے, کرتا ہے؟ پھر بھی ہم اپنے آپ کو تسلی دے لیتے ہیں کہ چلو قرآن کا ایک ایک لفظ پڑھیں گے تو بھی آپ کو 10 پلس پوائنٹس مل جائیں گے. ہم اتنے میں اتنا اکتفا کر کے بیٹھے ہیں, اٹ از مور دین انف فار آل آف اس کر کے سمجھے بیٹھے, اور اتنی نیکیوں سے کوئی جنت میں داخل نہیں ہوتا. اور یہ اتنا بڑا مقصد لے کر یہ کتاب کو اللہ سبحانہ وتعالی نے نازل کیا ہے, اتنا بڑا مقصد دے کر بھیجا ہے, تو مقصد ہی ہم پورا نہیں کر پا رہے ہیں. تو آپ کتنی مرتبہ اس کے ڈرائنگ کو پڑھ لیں گے, ان الفاظ کو پڑھ لیں گے, تو کیا آپ کو وہ ملتا ہے, وہ یعنی کہ وہ اجر و ثواب ملے گا؟ تو کیا آپ کو صرف اس قرآن کے پڑھنے سے اللہ سبحانہ وتعالی جنت میں ڈال دے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اقرا ورتقی, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارک ہے, پڑھتے چلو جیسے قرآن دنیا میں پڑھا کرتے تھے, اور اوپر چڑھتے چلو, یعنی کہ جنت کے جو سیڑھیاں ہیں اس پر چڑھتے چلو. تو کیا صرف پڑھ کر اوپر چڑھ جاؤ گے آپ؟
جب آپ سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھو جیسے کہ تم دنیا میں پڑھتے تھے اور اوپر چڑھو، تب کیا ٹٹولوں گے کہیں میرا قرآن، میں کون سا قرآن کو پڑھوں، کہاں ہے میرا قرآن؟ کیونکہ میں نے میمورائز نہیں کیا، میں نے اس کو ایسے پڑھا نہیں، سمجھا نہیں، میری زندگی میں ڈالا نہیں، میں نے اس کے اوپر میں چلی نہیں، سمجھی بھی نہیں، غور و فکر بھی نہیں کیا، چلا بھی نہیں، میں چلی بھی نہیں۔ میں سال میں ایک مرتبہ دورہ قرآن کو آیا کرتی تھی، اس کے بعد دوسری یہاں کبھی وہ کلاس اٹینڈ کر لی، کبھی یہ کلاس اٹینڈ کر لی، کبھی وہاں گئی، کبھی یہ مدرسے گئی، وہ مدرسہ گئی، وغیرہ وغیرہ کر لے کر رہ گئی۔ تو کیا یہ مقصد ہے قرآن کو نازل کرنے کا؟ اس کو کہتے ہیں غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، آیاتی ہی، اس کی آیات کو، اس کی آیات پر غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، کانٹمپلیٹ کرنا، ریفلیکٹ کرنا، اور لیدبروا آیاتہ و اور لیتذکر، پھر اگین تاکہ، لیتذکر، اب یہاں پہ ذکر کرنا، غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، دو چیزیں بھی آ گئی نا اس میں، کوئی بھی چھوٹی ہوئی نہیں ہے۔ کیا ہے اس بات کا جواب آپ کے پاس؟ کیا یہ آیت آپ کے دماغوں کے سامنے سے نہیں گزرتی، سنا نہیں کبھی آپ نے، یا ان آیتوں کو پڑھا نہیں، غور و فکر نہیں کیا، صرف پڑھلے پڑھلے کر رہ گئے، وہ بھی ڈل ڈل کے آرام سے کر کے راگیں کھینچتے کھینچتے پڑھ لے کر چلے گئے۔ تو یہ قرآن کا مقصد ہی یہ ہے کہ غور و فکر کرو اس آیت پر، تدبر کرو، غور و فکر کرو، تاکہ نصیحت پکڑے عقل والے لوگ، لیتذکر اولو الالباب، لب والے پیپل، لب والے لوگ، اس سے جو عقل رکھتے ہیں، عقل والے لوگ لیتذکر، نصیحت حاصل کرے، ایڈوائز اور ایڈمونیشن حاصل کرے، لیدبروا آیاتہ، سی دا بیوٹیفل ورڈ، لیدبروا آیاتہ۔ تو کتاب نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس کی آیت میں غور و فکر کریں اور اس سے نصیحت حاصل کرے۔ تو نصیحت کون حاصل کرتے ہیں؟ کیا ہر کوئی انسان نصیحت حاصل کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ بھی بات بتا دی۔ کیا بات بتا دی یہاں پہ؟ لیتذکروا اولو الالباب، اولو الالباب یعنی کہ عقل والے لوگ ہی اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو نصیحت کون حاصل کرتا ہے؟ دوسری آیتوں میں ہے انما یتذکر اولو الالباب، سورۃ الرعد کی آیت نمبر 19 میں بھی ہم ایسے پڑھتے ہیں۔ نصیحت تو کون حاصل کرتے ہیں؟ یہاں تو انما ڈال دیا گیا، کلمہ حصر، اور کہ پوری تخصیص لیے ہوئے ہے یہ کہ صرف عقل والے ہی قبول کرتے ہیں نصیحت۔ تو قرآن کو تدبر سے پڑھنا چاہیے۔ یہ آیت چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے۔ شعبی رحم اللہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، قرآن کو ایسے تیز تیز نہ پڑھو۔ اب جس بہن نے یہ سوال کیا تھا کہ صرف قرآن کو پڑھ لے کر گئے تو ہوتا نہیں، کیا معنی کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے؟ اتنا سب سننے کے بعد پھر وہی پچکانا سوال آتا ہے ہمارے سامنے، تو میں اس کا کیسے کیوں کر جواب دوں؟ ایسے تیز تیز نہ پڑھو جیسے اشعار پڑھے جاتے ہیں۔ اشعار کیسے پڑھتے ہیں؟ بڑے ہی ڈل ڈل کے، نے کہ آگے پیچھے ہوتے ہوئے، نہیں تو دائیں بائیں ہوتے ہوئے، اور ایک ٹائپ آف راگ اپنا لیتے ہیں اس میں۔ اوکے، جیسے اشعار پڑھے جاتے ہیں ایسے نہ پڑھو، اور ایسے اس قرآن کو ایسے نہ بکھیرو جیسے کہ گھٹیا کھجوریں بکھیری جاتی۔ یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ میری بات نہیں ہے، and this is the hadith from the عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بلکہ اس کے عجائبات، ابھی ہم نے جو سورۃ الیاسین میں جو پہلے میں نے جو سٹارٹنگ میں جو ڈالی تھی، اس کے جو عجائبات تھے، عجیب چیزیں جو اس کے اندر تھی، جو غور و فکر کرنے والی چیزوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا کر کہا ہے کہ ان پر غور و فکر کرو۔ These are all my surprises. This is my incredibility ہے، اس کے اوپر غور و فکر کرو، میری انکریڈیبل چیزوں کو دیکھو
کہ ہاؤ دس قرآن از انکریڈیبل ہے، عجائبات جو بھرے پڑے ہیں، اس کے پاس رک جاؤ، جب ایسی آیت آتی ہے تو رک جاؤ، اور اس کے ساتھ دلوں کو تحریک دو، تم دلوں کو ہلاؤ، جلاؤ، ڈلاؤ، دلوں کو سوچنے پر مجبور کرو، یہ آیتوں کے ذریعے سے دلوں کو سوچنے پر تم مجبور کرو، نصیحت پکڑنے پر مجبور کرو۔ تو آیت نمبر 50، جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، ہمیشگی کے باغات جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، مفتحۃ لہم الابواب، تو مفتحۃ کھلے ہوئیں گے، اتنے شدت کے ساتھ، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ یہ لفظوں کا آپ گرامر سیکھیں گے، یہ کون سے باب میں داخل ہوتا ہے، وہ باب کی خصوصیت کیا ہے، تو you will come to know the beauty of the beautiful words of Allah سبحانہ وتعالی۔ لہم الابواب، تم سبوں کے لیے دروازے ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد اتنے شدت کے ساتھ کھلتے چلے جائیں گے۔ وہ بھی کون سے باغات ہوں گے؟ ہمیشگی کے ایور لاسٹنگ گارڈنس آف دا جنت میں چلے جائیں گے۔ جنت کے دروازوں کی چوڑائی آپ کو پتا ہے کتنی ہوگی اکارڈنگ ٹو دس سورہ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً جنت کے دروازوں کے دونوں کناروں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور حمیر میں۔ حمراء الاسد جو ہوتا ہے بہت دور کا ملک، ان کا مکہ المکرمہ کے لوگوں کو وہ بہت دور کا شہر تھا، مکہ اور حمیر میں ہے، یا جتنا مکہ اور بصرہ میں ہے۔ بصرہ کہاں پہ آتا ہے؟ بصرہ کون سے اس میں ہے؟ عراق میں ہے یا ایران میں ہے؟ بصرہ سٹی کس کا ہے بھائی؟ اتنا ہم نہیں ایران جانتے۔ استغفر اللہ۔ تو جنت کے چند دروازوں کے نام، ان دروازوں کے نام کے ساتھ مفتحۃ لہ الابواب جو ہے، اس کو دیکھیں ہم تو جنت کے کئی سارے دروازے ہیں، ان میں چند دروازے یہ ہیں، باب الصلاح انہیں کہ نماز کا دروازہ، باب الجہاد جہاد کا دروازہ، ہم جہاد تو نہیں کرتے، ہاں ہم صلاح تو پڑھتے ہی، ہم تو صلاح بھی ہماری کس طریقے کی ہے واللہ عالم۔ تو جنت کے چند دروازوں کے نام یہ ہیں، یہ کہ باب الصلاح، باب الجہاد، باب الریان۔ آپ سبوں کو پتا ہے باب الریان کون سا باب ہوتا ہے؟ رمضان کے مہینے میں آپ آئے بیٹھے ہی تو آپ کو پتا چلنا چاہیے، باب الریان، باب الصدقہ۔ ہم کو نہیں پتا ہے تو چلیے جانے دیں۔ اس کے بعد یہاں دروازے اور جنت کے بیوٹیفل ڈسکرپشن کے بعد اس پر وہ صورت ختم ہوتی ہے۔ اب کسی کو کچھ ڈاؤٹ ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ سورۃ الزمر شروع ہوتی ہے۔ سورۃ الزمر کے یہاں پہ صرف چند ہی چند آیتیں ہیں، اگلی آیتیں دا مین ٹاپک آف دا زمر کمس ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ، نیکسٹ پارا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من اللہ، تنزیل ہے یہ کتاب، نازل کرتا ہے، تنزیل کرنا، نازل کرنا، الکتاب کتاب کا، تنزیل کون سے باب کا، یہ کون سے باب میں آتا ہے؟ نزل، نزل ینزل تنزیل، اوکے، فعل کے پیٹرن پر، باب نمبر 2۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کتاب ایٹ اے ٹائم نازل نہیں ہوئی، جو باب میں یہ روٹ ورڈ جاتا ہے اس کے اندر کیا آتا ہے؟ دھیرا پن، دھیرے دھیرے سے آنا، یعنی تو گریجولی اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل کیا۔ تنزیل یا نزل، نزل ینزل تنزیل، تنزیل، یہ باب میں جو بھی ورڈ آتا ہے، روٹ لیٹر آتا ہے، اس کے اندر وہ میننگ چھپے ہوئے ہوتے، اس لیے آپ سبھی لوگوں کو پڑھنا چاہیے، دس ول کم ان دا ایڈوانسڈ گرامر۔ تو یہ کتاب ایٹ اے ٹائم نازل نہیں ہوئی، تنزیل ہوئی ہے یہ قرآن، کس کی طرف سے؟ کس کی طرف سے نازل ہوئی؟ بھائی ہم کو تو پتا ہونا چاہیے یہ تنزیل کس کی طرف سے نازل ہوئی؟ العزیز الحکیم۔ تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے ہے؟ العزیز ہے، الحکیم ہے، بہت ہی زبردست ہے، غالب ہے۔ العزیز کا اندر میننگ غالب ہونا، اور عزیز کا میننگ عزت والا بھی ہوتا ہے، عزت و اقتدار والا، تین معنی آپ کو آج پتا چل گئی، غالب ہونا، زبردست ہونا، اور عزت و اقتدار ہونا۔ عزت یعنی کہ ڈگنیٹی و اتھارٹی والا، الحکیم خوب حکمت والا۔
اوکے اوکے آپ سمجھ رہے ہیں تو الحمدللہ، نہیں سمجھ رہے ہیں تو بھی پوری سمجھنے کی کوشش کریں. افمن شرح اللہ صدرہ، آیت نمبر 22، صدرہ للاسلام. تو افمن، تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوسچن کر رہا ہے آپ سے، افمن تو کیا بھلا، تو جو کوئی یا جو شخص، شرح اللہ، شرح اللہ، اللہ نے شرح کر دیا، کھول دیا، صدرہ اس کا سینہ، صدر سینہ ہو اس کا سینہ، کس کے لیے سینہ کھول دیا کسی شخص کا، للاسلامی، اسلام کے لیے، فہو تو وہ، علی نور تو وہ نور پر ہے، وہ نور کس کی طرف سے ہے، من ربہ، اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہے. فویل، سو فا از سو، ویل از دا ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت، تباہی، ڈسٹرکشن کس کے لیے ہے، ویل ہے، او بی ٹو یو کا ہم جو کہتے ہیں او ٹو ہوم، للقاسیات قلوبہم، للقاسیتی قلوبہم ان کے دل، یعنی کہ للقاسیہ سخت ہو جاتا ہے. تو ویل ہے ان لوگوں کے لیے، ویل کے کئی سارے میننگ ہیں، آپ یہاں جتنا جانے، ویل مطلب ہلاکت، تباہی و بربادی. اوکے، کن کے لیے ہے ویل، ایسے تباہی، ہلاکت، بربادی کس کے لیے ہے، جن کے دل قاسیہ سخت ہو گئے. اوکے، سخت دلوں کی طرح ہو گئے ہیں، کس سے سخت ہو گئے ہیں، من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے. تو ویل ہے ان لوگوں کے لیے، ان دلوں کے لیے جو اللہ کے ذکر سے سخت ہو جاتے ہیں، ان کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے. اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، دوز ہو فی ضلال مبین، ضلال گمراہی، مبین کھلم کھلا، یہی وہ لوگ ہیں کھلم کھلا گمراہی میں. اوکے، اتنی بڑی ایک فارمولا ٹائپ کی آیت آپ کو دے دی گئی ہے. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، تو جس کا سینہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہے. نور کون سا، ایک لائٹ میں ہے. وہ کون سا لائٹ، دا لائٹ آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ، دا نور آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک جو نور ہے آسمانوں اور زمینوں میں، اس نور پر ہوتا ہے. نور از nothing but the guidance, nothing but the علم and guidance. فویل للقاسیت، ویل کس کے لیے، دیکھیں دونوں بھی آ کے، نور کس کے لیے ہے اور ویل کس کے لیے ہے. اوکے، ویل کس کے لیے ہے، للقاسیات قلوبہم، دلوں کی سختی کی طرف، جو سزا کے طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں بتایا ہے. تو ویل دل کی سختی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک سزا ہوتی ہے. اب ہمارا دلوں کا سخت ہو جانا ہی، ہم ذکر اللہ سے منہ موڑے بیٹھے، آتے نہیں کلاسز کو، چن چن کر جاتے ہیں، وہاں اچھا جاتے ہیں، وہ کلاس کو جاتے ہیں، اچھا لگے تو کنٹینیو کرتے ہیں، نہیں اچھا لگے تو اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو علم کا اچھا لگنا نہ لگنا، آپ محنت نہیں کرتے، غور و توجہ سے نہیں سنتے، نہیں دے کرتے، تو کیسے آئے گا. جہاں کہیں بھی جائیں آپ کو بس میٹھے میٹھے ٹیبلٹس نہیں دے دی جاتی علم کی، کہ آپ اس کو لے لیا، نگل لیا، بس آپ کو آ گیا. اور ہم ایسے علم سے بچپن سے اتنے انجان ہیں، تو یہ سارے الفاظ جو میں کہتی ہوں، کئی سارے الفاظ شاید آپ کے سروں پر سے گزر جاتے ہوں گے، سمجھ میں نہیں آتے ہوں گے. تب ایسے لوگ علم کی طرف آتے ہیں، کلاسز میں بیچ میں آ کر جوائن ہو جاتے ہیں، اور نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کر کے چھوڑے بیٹھ جاتے ہیں. اور ان کو دنیا کی اتنی پڑی ہوئی ہوتی ہے کہ قرآن کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں آتی. قرآن جو ذکر اللہ ہے اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، اس کی طرف آتے نہیں، اس کو پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں، اس کا ان کو شوق، وہ لگن، وہ تڑپ ہی نہیں ہوتی. تو ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے. نور اور ویل دے آر دا اپوزٹ ورڈز. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی قوم پر غضبناک نہیں ہوتا، مگر کن کے پر ہوتا ہے، مگر ان کے دل سے رحمت کو چھین لیتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی قوم پر غضبناک ہونے کا مطلب کیا ہے،
مطلب یہ ہوتا ہے ان کے دلوں سے رحمت کو ہی چھین لیتا ہے، وہ نور کو ہی چھین لیتا ہے. تو دل سخت ہونا بدبختی کی علامت ہے. اس لیے اب آج کل کے سارے مسلمان ایسے ہی بھرے پڑے ہیں. وہ چند لوگ ایسے ہیں جو کوششیں کر کے تڑپ کر وہ علم حاصل کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ کرتے ہیں. تو الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بدبخت کے سوا رحمت کسی سے نہیں چھینی جاتی. تو رحمت کس سے چھینی جاتی ہے؟ سوائے بدبخت کے اور کسی سے نہیں چھینی جاتی. تو ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی سنگ دلی کی شکایت کی. میرا دل اتنا سخت ہے تو کیا کریں؟ سنگ دلی کی شکایت کرتا ہے ایک شخص آ کر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو. اوکے، تو فارمولا بھی دے دیا گیا ہے آپ کو. تو میں نے آپ لوگوں سے یہ بات آ رہی ہے تو دل میں پھر سے بات آ گئی کہ مہینہ ختم ہوا جا رہا ہے، رمضان کا مہینہ ختم ہوا جا رہا ہے. دینے والوں کو دینا تو ہم کو بہت چاہیے، کیونکہ ہمیں ہر سال لوگوں سے کلیکٹ کر کے اتنا ہم جو دیتے آ رہے ہیں. تو اس سال لوگ صحیح سے اکا دکا چھوڑ کر اور کوئی نہیں دے رہا ہے. پھر بھی 2-3 بہنوں نے جو دیا ہے ان کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں، تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے مالوں کے صدقات کو قبول فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی وجہ سے آپ کے دلوں کی سختی کو بھی دور فرمائے. آمین ثم آمین. تو پلیز زیادہ سے زیادہ آپ بھی اپنے خاندانوں میں، اپنے آزو بازو پڑوس میں، خاندانوں میں جتنا پیسہ ہوتا ہے آپ کلیکٹ کریں، باہر نکلیں، پیسے کلیکٹ کریں. اور اتنی شدت سے ضرورت آ پڑی ہے، آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ لوگوں میں بانٹنا چاہیے. لوگوں کو اس سال جو زکوٰۃ کا پیسہ تھا اس میں سے ان کے جینے بھی چل سکے، ان کی زندگیاں آگے بڑھ سکیں. ایسے جو ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں ان کو آپ کے خیرات و صدقات اور یہ زکوٰۃ کے پیسے پہنچائیں. پلیز میرے سبوں سے گزارش ہے یہ کریں آپ. تو الحمدللہ سورۃ الزمر کے بس اتنی ہی آیتیں ہیں، 29-30 آیتیں ہیں الحمدللہ. تو دلوں کا سخت ہونا یہ بدبختی کی علامت ہوتی ہے. اس کی علامت ہوتی ہے، یہ بدبختی کی علامت ہوتی ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ اس کتاب کا نازل کرنا، ہم نے جو پہلی آیت میں پڑھ لیا تھا، اس کتاب کا نازل کرنا اللہ عزیز الحکیم کی طرف سے ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ عبادت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کے لیے خاص پیور کر لینا چاہیے. وَأَن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ. اور اگر تم شکر کرو گے تو آیت نمبر 10 میں اسے فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر تم شکر کرو تو اسے وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے. اگر ہم کیوں نہ وہ کام کریں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند ہے؟ کیوں ہم کو وہ کام کرنے نہیں ہوتا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو وہ کام جو پسند ہے؟ تو جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا گیا ہو وہ اپنے رب کی طرف سے کس پر ہے؟ اپنے رب کی طرف سے کس پر ہے؟ وہ نور پر ہے. ہدایت تو پر ہے. ویل پر کون لوگ ہوتے ہیں؟ سخت دل دل، سخت جن کے سینے سخت دل. جن کے سینے اللہ سخت اور دلوں کی سختی کیا ہوتی ہے؟ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے. کسی کو نہیں پتا؟ بدبختی دلوں ہے، کی سختی، بدبختی ہے دلوں کی سختی کس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے یہ خوش قسمتی ہے یا بدقسمتی ہے؟ بدقسمتی ہے. بدقسمتی. تو اللہ نزل احسن الحدیث. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کون سا کلام نازل کیا ہے ہمارے اوپر؟ قرآن کو. قرآن شریف. قرآن کو احسن الکلام نازل کیا ہے. یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ کلام جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل کر کے ہے یہ احسن الکلام ہے. احسن الحدیث بھی ہے، احسن الکتاب بھی ہے. اوکے. تو الحمدللہ
تو کافروں کو جو اس سے جن کے دل سخت ہو جاتے ہیں ان کے لیے کیا کیا وائل ڈالا گیا ہے، تو وہ ساری آیتوں میں دیکھیے آپ 24 25 26 آیتوں 26 آیتوں تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طریقے کی بدبختی ڈالتا ہے، کس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے جلود مطلب سکنز کو جلاتا ہے، اللہ سبحانہ جلاتا ہے. یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم، ان کے دلوں کو بھی جلاتا ہے، ان کے سکنز کو، ان کے چمڑوں کو بھی جلاتا ہے، جسموں کو مطلب جسم اور دل دونوں کو جلاتا ہے. اور جو اللہ کے ذکر سے تر ہوتے ہیں، ان کو جو تلاوت کرتے ہیں، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تلاوت کرنا صرف اس کا ڈرائنگ پڑھ لے کر چلے جانا، رمضان کا مہینہ ہے صرف پڑھ لے کر چلے جانا یہ ہوتا ہے تو نہیں. تو کس طریقے سے قرآن کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اپنے دل میں اتارنا چاہیے. ایک بار پڑھتے ہیں تو ایک بار ہی صحیح، بہت زیادہ آیتیں نہ بھی پڑھ رہی ہیں، کم آیتیں پڑھ رہی ہیں تو مگر اس کا حق دے کر پڑھیں. آپ ہم حقوق کے نہیں پہچانیں گے اللہ کی آیتوں کا تو ہم کس طریقے سے ان پر عمل کریں گے. تو اللہ کا جو ذکر کرنے والے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک ہدایت پر ہوتے ہیں. ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کو گمراہ کر دیتا ہے. فما لہ من ہاد، جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو افمن یتقی بوجہ سوء العذاب، تو جو کوئی چاہتا ہے یتقی بوجہ، اپنے چہرے کو متقی یعنی کہ پرہیزگاری میں رکھے، سوء العذاب اپنے آپ کو برے عذاب سے بچائے رکھے یوم القیامہ، قیامت کے دن. وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بعد ظالمین کے بارے میں فرماتا ہے وغیرہ وغیرہ، ان کو کس طریقے سے عذاب دے گا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کیسا عذاب آتا ہے ان کو سوچ بھی نہیں ہوتی ہے. کیسے فرماتا ہے کذب الذین من قبلہم فآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، جس کا وہ شعور بھی نہیں رکھتے ایسے دبے پاؤں چلا آتا ہے. فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہے گی اذاق، ذوقوا یعنی کہ لو چکھو اب وہ عذاب. خزی فی الحیات الدنیا، تم نے دنیا کی زندگی میں جن کاموں کو پسند کیا تھا یا یہ کیا تھا، اور آپ کو پتا چلنا چاہیے وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، یہ تو دنیا کا عذاب تم پا رہے ہو، عذاب الآخرہ اکبر، آخرت کا عذاب تو اکبر ہے. لو کانوا یعلمون، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں اے کاش کہ یہ لوگ جانتے. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اے کاش کہتے ہیں تو کتنے حسرت ہوتے ہیں ان الفاظ میں. سمجھیں ان الفاظ کے میننگز کو سمجھیں، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ایکسپریشنز کو سمجھنے کی کوشش کریں. It is a very beautiful expression of Allah subhanahu wa ta'ala. لو کانوا یعلمون، اے کاش کہ وہ جانتے، اس کا علم رکھتے. علم ان کی طرف ہی نہیں آتے. تھوڑا سا علم حاصل کر لیتے ہیں تو ہم بڑے اپنے آپ کو وہ 30 مار خان سمجھ لیتے ہیں کہ ہم قرآن کی طرف پلٹ کر نہیں آتے، قرآن کلاسز کی طرف پلٹ کر نہیں جاتے. خیر، دس از دا اینڈ آف دا ہے سورۃ الزمر. سورۃ الزمر اگلے پارے میں کیا کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے. زمر کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ پارٹیز، یعنی کہ 2 groups 2 parties، یعنی کہ زمر کا میننگ اندر میننگ اشارہ بھی ہوتا ہے. کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کون سے لوگوں کو کیا اشارہ دے رہا ہے، کون سے گروپ آف پیپل کو کیا اشارہ ہے. there are 2 groups of people ہوتے ہیں، پیپل آف جنہ اینڈ پیپل آف یا گروپ آف جہنم. ان سے کیا کہا جاتا ہے؟ بیوٹیفل ڈائلاگس آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ اینڈ فرشتے ٹو دا پیپل آف جنہ اینڈ جہنم، انشاءاللہ کل دیکھیں گے ہم. تو چلیے الحمدللہ دعا کریں ہم کہ دل کا سخت ہونا بدبختی کی علامت ہے. تو آپ دعا کریں، الحمدللہ دعا کریں، دل کی سختی کو نرمی سے بدل لیں، اور نرمی سے بدلنے کا ذریعہ تسبیحات ہے جو نجات کا باعث ہے. اور اپنے دین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اپنے دین کو پیور کر لینا چاہیے. اور یہ جو پختہ یقین رکھتے ہیں قرآن پر، قرآن کی باتوں پر، یہ تمہارے عمل کی قوت کو بڑھا دیتا ہے. So these are some of the points of all these surah.
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसलिए नेक साथी, अब ये सब इल्म हासिल करने के लिए किन लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए, नेक साथी की दुआ सबको करना चाहिए। तो नेक साथी, एक नेक कंपेनियनशिप की दुआ करें आप, रिचुअस पीपल की दुआ। तो दुआ ये है कि छोटी सी दुआ मैंने यहाँ पे डाली है, अल्लाहुम्मा यस्सिर ली जलीसन सालिहन। ओके, तो ये दुआ करें, अल्लाहुम्मा यस्सिर ली जलीसन सालिहा, ऐ अल्लाह मुझे नेक साथी अता फरमा। सब दुआ करें, अल्लाहुम्मा यस्सिर ली जलीसन सालिहा, अल्लाहुम्मा यस्सिर ली जलीसन सालिहा। ओके, ये दुआ करें आप। देखिए अलग अलग दुआ ना करें प्लीज, इतनी लंबी आप करते हैं कि हमारा वक्त हो जाता है। तो इस दुआ पर हम खत्म करेंगे। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु